नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन आमीन। आज इंशाल्लाह हम सूरतुल कमर जो है उसको शुरू करेंगे। और सूरतुल कमर जो है ये मक्की सूरत है और इसकी आयत जो हैं वो 55 हैं और रुकू जो है वो 3 हैं। और अल कमर जो है कमर चांद को कहते हैं। और जैसे कि यानी इससे पहले जो है हमने सूरह नजम पढ़ी थी और उसके आखिर में देखें वहां पर क्यामत का जिक्र था। आजिफतिल आजिफा के करीब आ पहुंची, करीब आने वाली। और फिर क्या है, लई सलाहा मिन दूनिल्लाहि काशिफा के इसको यानी कोई अल्लाह के सिवा जो है उस दिन की तकलीफों को कोई दूर नहीं कर सकेगा। और यानी क्यामत की बात की गई और ये कहा गया कि ये बहुत करीब आ चुकी है। और इंसान यानी इन चीज़ों को बहुत लाइट ले रहा है और गफलत में पड़ा हुआ है। और फिर एंड में किस बात की तरगीब दी गई, फस्जुदू लिल्लाहि वअबुदू, यानी अल्लाह को सजदा करो, अल्लाह के लिए और इबादत करो। यानी अल्लाह सुब्हानहू तआला की इबादत, बंदगी और फरमाबरदारी की तरफ जो है वो इनविटेशन दी गई है। और यहाँ जो है सूरतुल कमर जो है इसका जो आगाज है उसमें यानी बताया गया है इक़्तरबतिस साअतु, कि क्यामत करीब आ गई। यानी पीछे भी क्यामत के करीब आने की जिक्र किया गया और फिर बताया गया कि यानी मीन वाइल जो टाइम यहाँ दुनिया में दिया गया है उसको क्या है कि वो बहुत वैल्यूएबल है। इंसान उसकी कदर करे और उसका बेहतरीन इस्तेमाल करे। और कैसे इंसान जो है अपने टाइम को बेहतरीन यूज़ कर सकता है, और यानी हमें कैसे पता चले कहाँ से हम गाइडेंस लें, कहाँ से हमें यानी गाइडलाइन मिले कि हमने अपने वक्त को जो है किस तरह से बेहतर तरीके से यूज़ करना है। तो ये गाइडेंस हमें कहाँ से पता चलेगी, ये कुरान से पता चलेगी। और इसीलिए हम देखते हैं कि सूरह कमर में जो है बार बार यानी इस चीज की रेपिटेशन नजर आती है, वलक़द यस्सरनल कुरआन फहल मिम मुद्दकिर, कि हमने कुरान को आसान कर दिया तो है कोई नसीहत पकड़ने वाला। यानी बेसिकली क्या है कि अल्लाह ताला ने कुरान को आसान कर दिया समझने के लिए, इससे नसीहत लेने के लिए इंसान अपनी ज़िंदगी की यानी हिदायत और रहनुमाई जो है आसानी से कुरान से हासिल कर सकता है, इसको समझ सकता है। लेकिन अब ये हम पर है कि हम इस कुरान से कितनी हिदायत को, गाइडेंस को लेना चाहते हैं। क्योंकि अल्लाह सुब्हाना ताला ने तो यानी जो अल्लाह ताला के ज़िम्मे था कि इस चीज़ को हमारे लिए बहुत आसान करके रख दिया। लेकिन अब क्या है कि अब हम पर है कि हम कितनी एफर्ट जो है इस कुरान को लेने के लिए डालते हैं। और ये भी चीज़ है कि कुरान जो है यानी कैसी चीज़ है, ये इल्म एक ऐसी चीज़ है कि जब इसमें आप अपना पूरा अपना आप देते हैं तो कहीं जाकर आपको यानी इल्म का कुछ हिस्सा मिलता है। और लेकिन इसके अपोजिट क्या हमें नजर आता है कि कुरान जो है वो हमारी जिसे कह लें कि जो एक लिस्ट होती है हमारे सामने, जो काम होते हैं उनमें तमाम में जिसे कह लें कि एंड पर होता है। यानी हमारी सारी हम हमारी जिंदगी में जो कुछ भी आ रहा होता है, लेकिन जो चीजें हमारे नजदीक इम्पोर्टेंट होती हैं हम उनको हर सूरत कर जाते हैं। चाहे हम बीमार हों, चाहे हम बिजी हों, मसरूफ हों, कुछ भी हालात वाकयात हों, जो काम हमने करने हैं वो कर लेते हैं। और सबसे ज्यादा जिस चीज को हम अपनी जिंदगी से निकालते हैं किसी भी चेंज की वजह से, वो क्या होता है, दीन और कुरान। यानी कुछ भी मसरूफियत आ जाए, कुछ भी चीज़ें आगे पीछे आ जाए, रूटीन थोड़ी सी चेंज हो जाए, तो सबसे पहले हम किस चीज़ पर कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे कि अच्छा कुरान को हम आज के लिए निकाल देते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी बाकी चीज़ें अभी पेंडिंग पड़ी हैं। तो यहाँ जो है अल्लाह सुब्हाना ताला ने यानी हमें बात क्या पता चल रही है कि इंसान को एक लिमिटेड वक्त दिया गया है, एक थोड़ा सा टाइम दिया गया है, इंसान उसको वैल्यू दे, उसको वैल्यू दे, उसकी अहमियत को जाने और उसका बेहतरीन इस्तेमाल करे। और वक्त का बेहतरीन इस्तेमाल जो है वो हम अपनी अक्ल के साथ नहीं कर सकते। हमें नहीं पता चलेगा कि हमारे जो यानी बेस्ट प्रोडक्टिव जो टाइम यानी उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं, ये हमें कहाँ से पता चलेगा, कुरान से पता चलेगा। और फिर क्या है, यानी सूरह कमर जो है उसका आगाज कैसे होता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम फरमाने वाला है। कि इक़्तरबतिस साअतु,
کہ قیامت جو ہے وہ قریب آ گئی ہے، وانشق القمر، اور کیا چاند کیا ہو گیا، ٹکڑے ہو گیا۔ اب یہاں جو ہے، جو کہا گیا ہے کہ قیامت قریب آ گئی، قیامت قریب آ گئی، یعنی اچھا اس سے پہلے یعنی سورہ قمر جو ہے، اس کے بارے میں ہمیں یہ چیز بھی پتہ چلتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو عید الاضحیٰ اور عید الفطر میں اس کی ریسائٹیشن کیا کرتے تھے، یعنی جو عید کی نمازیں ہوتی ہیں اس میں اس سورت کی جو ہے وہ تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ جیسے سورہ قاف کے بارے میں بھی ہم نے پڑھا تھا کہ اس کو بھی جو عیدین ہیں ان کی نمازوں میں پڑھا جاتا تھا۔ اور اس کے علاوہ یعنی بڑی بڑی جو مجلس ہوتی تھی، جہاں پہ بگ گیدرنگز ہوتی تھیں، وہاں پر بھی اس صورت کو پڑھا جاتا تھا۔ اور اس کی ریزن ہمیں یہی پتہ چلتی ہے، جیسے سورہ قاف کو بھی ہم نے پڑھا تھا، کہ ان دونوں صورتوں میں یعنی نظر کیا آتا ہے کہ بہت زیادہ یعنی وعید ہے، اور انسان کی جو ابتدا ہے اور پھر اس کا جو انجام ہے، اور پھر اس کو یعنی دوبارہ سے کس طرح سے اعادہ کیا جائے گا، پھر سے جو ہے یعنی ریوائیو کیا جائے گا، پھر سے زندگی دی جائے گی، اور پھر توحید کی بات ہے، اور نبوت کی صداقت کے دلائل ہیں۔ تو یہ تمام بڑے بڑے جسے کہہ لیں کہ ٹاپکس ہیں، اور جو کہ انسان کے لیے یعنی جن کا جاننا بہت ضروری ہے۔ تو یہ صورتیں کیسی تھیں کہ جن کو جو ہے بڑے مجمع میں پڑھا جاتا، تو یعنی ہے کیا کہ ساری چیزیں، سارا جو ایک جسے کہہ لیں کہ نچوڑ جو چاہیے انسان کو اپنی زندگی کے لیے، وہ اس صورت میں مل جاتا ہے، اور بہت ہی پاورفل سورہ ہے۔ اور پھر کیا ہے کہ اقتربت الساعۃ، قیامت کے قریب آنے کی بات کی گئی ہے۔ اب قیامت جو ہے وہ کس طرح سے قریب ہے کہ اب ویسے تو اگر ہم دیکھیں کہ جیسے ایک حدیث میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ یعنی میں اور قیامت اس طرح بھیجے گئے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں اور قیامت اس طرح بھیجے گئے ہیں، اور اس کے بعد آپ نے اپنی جو شہادت کی انگلی اور درمیان کی انگلی کو یعنی ملا کر بتایا، یعنی بالکل قریب قریب ہے۔ اور اسی طرح یعنی اب یہ چیز اور اس طرح کی یعنی اس ٹاپک کی اس موضوع پہ ہمیں کافی احادیث پتہ چلتی ہیں، جس سے یعنی پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا بیسیکلی یہ قرب قیامت کی نشانی میں سے ہے۔ آخری رسول کا آنا یہ اس چیز کو انڈیکیٹ کرتا ہے کہ اب کیا ہے، قیامت نزدیک ہے۔ لیکن وہی بات ہے کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں آئے ہوئے 1400 سال گزر چکے ہیں، 1400 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں۔ تو لیکن ابھی تک قیامت تو نہیں آئی۔ اب اس کو ہم کس طرح سے انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں؟ جیسے کہ ایک اور حدیث میں بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جیسے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے صحابہ کرام کو خطبہ دیتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا، اور اس وقت ٹائم کیا تھا، یعنی سورج غروب ہونے کے قریب تھا۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے مخاطب تھے، اس وقت ٹائم کیا تھا، وقت کیا تھا، سورج غروب ہونے کے قریب تھا، بلکہ کیا تھا یعنی تھوڑا ہی ٹائم جو ہے وہ بچا تھا غروب ہونے کے لیے۔ تو اس پر آپ نے فرمایا کہ اس ذات پاک کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، گزری ہوئی دنیا کے مقابلے میں دنیا صرف اتنی باقی رہ گئی ہے جتنا تمہارے آج کے گزرے ہوئے دن کے مقابلے میں یہ تھوڑا سا دن باقی ہے۔ یعنی پتہ کیا چل رہا ہے، آپ نے کیا فرمایا کہ یعنی جو ٹائم یعنی جب سے یہ دنیا وجود میں آئی ہے، تو جو ٹائم ہے وہ زیادہ گزر چکا ہے، وہ زیادہ گزر چکا ہے، اور بالکل تھوڑا سا باقی ہے۔ اب وہ زیادہ کیسے گزر چکا ہے؟ جیسے دن کا پورا حصہ گزر جائے اور آخر میں سورج جو ہے وہ غروب ہونے کے قریب ہو، تھوڑا سا ٹائم ہو، تو وہ جو تھوڑا سا بچا ہے بس باقی وہ ہے، یعنی زیادہ وقت جو ہے وہ گزر چکا ہے اور تھوڑا سا وقت کیا ہے، باقی ہے۔ اور وہ صحابی کیا کہتے ہیں کہ اس وقت ہم سورج کا تھوڑا سا حصہ ہی دیکھ رہے تھے۔ تو یعنی جس بات پر ایمفیسز ہے وہ کیا ہے کہ وقت قیمتی ہے، بہت کم ہے، بہت تھوڑی سی مہلت ہے، اور انسان اس کا بھرپور فائدہ اٹھا لے۔ اور پھر جو ہے آگے کیا بتایا جا رہا ہے، وانشق القمر، کہ چاند جو ہے وہ ٹکڑے ہو گیا۔ اب یہاں پر جو ہے ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزہ دیا گیا تھا اس کا ذکر ہے۔ چاند کا دو ٹکڑے ہونا، ایکچولی اس کو یعنی کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ جو ہے چاند دو ٹکڑے کب ہوگا، یعنی چونکہ پیچھے بات کی جا رہی ہے نا، اقتربت الساعۃ، کہ قیامت قریب آ گئی، وانشق القمر، اور چاند دو ٹکڑے ہو گیا، تو یہ قیامت کے قریب ہوگا۔
یعنی یہ بات جو ہے یہ قیامت کی ہے کہ جب قیامت آئے گی تو اس دن جو ہے چاند یعنی پھٹ جائے گا، ٹکڑے ہو جائے گا۔ لیکن زیادہ جو بات پتہ چلتی ہے وہ کیا ہے کہ یہ ایک معجزہ تھا جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا اور یہ ہو چکا ہے۔ یعنی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہوگا، مستقبل میں ہوگا، یعنی جب قیامت آئے گی تب چاند جو ہے وہ ٹکڑے ہوگا۔ لیکن دوسری طرف ہمیں کیا بات پتہ چلتی ہے کہ نہیں، یہ ایک معجزہ تھا جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا، اور یہ جو بھی معجزات دیے گئے ان میں سے ایک بہت بڑا معجزہ تھا جو کہ آپ کو دیا گیا، اور یہ واقعہ ہو چکا ہے۔ اور اس کے لیے بھی ہمیں یعنی کافی زیادہ احادیث جو ہیں وہ پتہ چلتی ہیں کہ جو ہے ہمیں یعنی یہ چیز پتہ چلتی ہے کہ مشرکین مکہ جو ہے جیسے کہ ایز یوزول وہ آم، نشانیاں مانگتے تھے کہ کہتے تھے کہ ہمیں کوئی نشانی دکھاؤ، کوئی معجزہ دکھاؤ، تو اسی طرح سے جو ہے وہ ایک بار مطالبہ کر رہے تھے، انہوں نے نشانی طلب کی، تو آپ نے یعنی چاند کی طرف اشارہ کیا اپنی انگلی سے، اور چاند کیا تھا، دو ٹکڑے ہو گیا۔ اور یعنی اس طرح سے یعنی دو ٹکڑے ہوا کہ حتیٰ کہ یعنی مکہ والوں نے کیا دیکھا کہ ہیرا جو ہے یعنی جو پہاڑ ہے وہ کہاں پر ہے، کہ یعنی چاند کے دونوں ٹکڑوں کے درمیان آ گیا۔ یعنی پہاڑ جو ہے وہ چاند کے دو ٹکڑوں کے درمیان ہو گیا، یعنی اس طرح سے ہوا کہ چاند دو ٹکڑے ہٹ کر بیچ میں یعنی فاصلہ ہو گیا، ایسے نہیں تھا کہ بیچ میں جسٹ کریک آیا ہو، یعنی بہت واضح، بہت کلیئر جو ہے وہ ایک معجزہ تھا، ایسا نہیں تھا کہ اس میں کوئی کنفیوژن ہو کہ اچھا اس میں جسٹ ایک کوئی کریک دکھائی دے رہا ہو، نہیں، بلکہ کیا تھا، دو ٹکڑے اس طرح سے ہو گیا کہ چاند کا ایک ٹکڑا پہاڑی کے ایک طرف اور دوسرا ٹکڑا کیا تھا کہ دوسری طرف تھا۔ اور اسی طرح جیسے ایک اور روایت میں بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یعنی یہ واقعہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیش آیا اور چاند دو ٹکڑے ہو گیا، ایک ٹکڑا پہاڑ کے آگے تھا اور دوسرا پہاڑ کے پیچھے تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اشہد، یعنی اے اللہ تو گواہ رہنا۔ اور اسی طرح یعنی ڈفرینٹ احادیث ہیں جو کہ اسی طرز کی ہیں۔ اور کیا تھا کہ یعنی مشرکین مکہ یہ چیز مانگ رہے تھے، اور ان کے مطالبے پر جو ہے ان کو یعنی انہوں نے کہا کہ کوئی بھی نشانی، تو یہاں پر ان کو ایک نشانی جو ہے وہ دکھا دی گئی تھی۔ اب یہ اتنی واضح اور کلیئر نشانی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی آگے ان کا رویہ کیا تھا، وَإِن يَرَوْا آیَةً، اور اگر وہ دیکھتے ہیں نشانی تو کیا کرتے ہیں، یعرضو، منہ پھیر لیتے ہیں۔ اب جبکہ ان کو ان کے مطالبے پر، ان کے کہنے پر نشانی دکھا دی گئی، تو پھر انہوں نے کیا کیا، منہ پھیر لیا۔ وَيَقُولُ، اور کہتے ہیں، سحر، جادو ہے، مستمر، یعنی ہمیشہ کا، یہ تو کیا ہے، ہمیشہ کا جادو ہے جو کہ چلا آ رہا ہے۔ اور یعنی اب یہاں پر جو ہے مستمر جو ہے یہ لفظ استعمال ہوا ہے، اور اس کے جو ہے نا یعنی ڈفرینٹ میننگز ہمیں پتہ چلتے ہیں، اور ڈفرینٹ میننگز کے حساب سے پھر کیا ہے کہ یعنی ڈفرینٹ میننگز کے حساب سے پھر ہم آیت کو اسی طرح سے جو ہے وہ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں۔ تو مستمر اگر اس کا پہلا معنی لیا جائے مرور سے، جس کا مطلب ہوتا ہے گزر جانا، اور گزر جانے والی چیز کیا ہوتی ہے، ٹیمپریری ہوتی ہے، یعنی ایک چیز آئی اور گزر گئی تو وہ کیا ہے، ٹیمپریری ہے، عارضی ہے۔ تو اس سے یعنی کیا مطلب پتہ چل رہا ہے کہ انہوں نے کیا کہا، یعنی جب انہوں نے یہ نشانی دیکھ لی اور کیسے منہ پھیرا، کیا کہتے ہوئے منہ پھیر لیا، وَيَقُولُ سِحْرٌ مستمر، کہ یہ تو کیا ہے، یعنی عارضی سا جادو ہے، ٹیمپرری سا یہ جادو ہے، ہمیں دکھایا گیا ہے، کچھ دیر کا وقتی سا ہے، بس دیٹس اٹ، یہ کوئی یعنی رہنے والا نہیں ہے، یہ کوئی ہمیشہ کا نہیں ہے۔ اور سیکنڈ میننگ کیا اگر ہم لیں مستمر میں مرہ سے لیں، تو مرہ جو ہے یعنی طاقت کو کہتے ہیں، قوت کو کہتے ہیں، جیسے جبریل علیہ السلام کے لیے ہم نے پیچھے سورہ نجم میں پڑھا تھا ذو مرہ، تو اب اس کا مطلب کیا ہو، یعنی ویری پاورفل، بہت زیادہ طاقتور۔ تو مشرکین نے کیا کہا اس بڑی نشانی کو دیکھ کر، اس بڑے معجزے کو دیکھ کر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جادو تو بہت ہی پاورفل ہے، بہت ہی طاقتور ہے، اتنا طاقتور جادو کہ ہم تو کہتے تھے کہ یہ پہلے یعنی یہ نہ صرف زمین والوں پر چل رہا ہے بلکہ یہ تو آسمان پر بھی چل گیا، کیونکہ چاند کیا ہے، آسمان پر ہے، تو یہ جادو تو اتنا طاقتور ہے کہ یہ آسمان تک پہنچ گیا، یہ تو چاند تک جو ہے وہ جادو ان کا جو ہے پہنچ گیا، یعنی بہت ہی طاقتور جادو ہے۔ اور تیسرا مطلب اگر ہم لیں مرارہ سے، یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ بہت زیادہ شدید، اور یعنی جسے کہہ لیں کہ ہارشنس کے میننگز میں ٹیریبل، بہت ہی خطرناک قسم کی،
تو یعنی یہ جادو کیا ہے کہ اس قدر خطرناک جادو ہے کہ اس نے چاند کو دو ٹکڑے کر دیا۔ اور پھر کیا ہے، چوتھا اس کا مطلب اگر ہم لیں استمرار سے، کہ یعنی مسلسل، مسلسل کے میننگ میں لیں تو مشرکین نے کیا کہا، وہ یقول، وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ جو انہوں نے ہمیں کر کے دکھایا ہے، یہ جو جادو انہوں نے ہمیں کر کے دکھایا ہے، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ تو کیا ہے، یعنی صدیوں سے یہ جادو چلا آ رہا ہے، لوگ کرتے آ رہے ہیں، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے جو کہ انہوں نے دکھائی ہو۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہیں سے یہ سیکھا ہے، پہلے کے لوگ کرتے تھے، انہوں نے بھی کہیں سے سیکھ لیا اور انہوں نے بھی کر دیا۔ اور اب کیا تھا کہ انہوں نے یعنی اس چیز کو دیکھا، بہت واضح دیکھا، اور پھر کیا کیا، وَكَذَّبُوا، اور جھٹلایا انہوں نے، وَاتَّبَعُوا، اور پیروی کی انہوں نے، أَهْوَاءَهُمْ، اپنی خواہشات کی، وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ، کہ ہر کام کا، ہر امر کا ایک وقت ہے اور ایک جگہ ہے۔ اب یہ چیزیں دیکھنے کے باوجود انہوں نے اس چیز کو جھٹلا دیا، اور انہوں نے کیا کہا، جیسے کہ ہمیں یعنی پتہ چلتا ہے حدیث میں کہ مشرکین نے اس چیز کو واضح طور پر دیکھا اور اس کے بعد اپنی آنکھیں ملنے لگے اور کہنے لگے کہ اچھا لگتا ہے ایسے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری آنکھوں پر کوئی جادو کر دیا ہے، اور یہ کہ چلو ہم جو یہاں پر لوگ موجود ہیں ان پر تو جادو ہو گیا، اور اس کی وجہ سے یعنی ہماری آنکھوں پر جو جادو ہوا ہے اس کی وجہ سے ہمیں چاند یوں دو ٹکڑے ہوتا ہوا نظر آ گیا۔ چلو ہم ایسے کرتے ہیں کہ جو ارد گرد کے لوگ ہیں ان سے کنفرم کریں گے کہ آیا انہوں نے بھی اس چیز کو دیکھا۔ تو اب کیا تھا کہ obviously وہاں پر لوگ یعنی تجارت کے غرض سے جو ہے اکثر سفر کرتے تھے، تو پھر جب قافلے کے لوگ واپس آئے، یعنی جو لوگ سفر سے واپس آ رہے تھے، ظاہر سی بات ہے وہ مکہ سے آؤٹ سائڈ تھے، تو ان سے انہوں نے یعنی اس چیز کو کنفرم بھی کیا لوگوں سے، اور انہوں نے کہا کہ بہت سارے لوگوں نے اس چیز کی گواہی دی کہ انہوں نے اس چیز کا مشاہدہ کیا تھا کہ چاند جو ہے وہ دو ٹکڑے ہو گیا تھا۔ لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے مشرکین کیا تھے کہ انہوں نے نہیں مانا، اور نہ ماننے کی وجہ کیا تھی، وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، اپنی خواہشات، کیونکہ ان کو جو کچھ انہوں نے بنا رکھا تھا نا، ہوا کیا ہوتا ہے، یعنی بیسیکلی ہوا جو ہے نیچے گرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور خواہش بھی انسان کو، جب انسان بہت زیادہ خواہشات کے پیچھے پڑ جائے اور سچائی کو دیکھتے ہوئے بھی اس سے منہ موڑ لے اور سچائی کو قبول نہ کرے صرف اور صرف اپنی خواہش کی وجہ سے، تو یہ خواہش اس کو جو ہے وہ یعنی پستی میں لے جاتی ہے۔ اور ان کی خواہش کیا تھی، ان کو کیا چیزیں پسند تھیں، ان کو توحید پسند نہیں تھا، ان کو ایک اللہ کی عبادت پسند نہیں تھی، ان کو کیا چیز اچھی لگتی تھی، جو ان کی من گھڑت باتیں تھیں، جو ان کی من گھڑت کہانیاں تھیں، جو ان کے من گھڑت عقائد تھے، جو ان کے جو ہے جھوٹے گھڑے ہوئے بت تھے، خدا انہوں نے بنا رکھے تھے، وہ تمام چیزیں ان کو بہت زیادہ فیسینیٹ کرتی تھیں، وہ تمام چیزیں ان کو بہت زیادہ پسند تھیں، اور وہ انہوں نے اپنی خواہش سے مجبور ہو کر ان چیزوں کو بنایا ہوا تھا۔ تو اب کیا تھا کہ اس چیز سے وہ نکل نہیں پا رہے تھے، وہ خواہش ان پر اتنی ڈومیننٹ تھی، بتوں کی عبادت کرنے کی، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے کی، اور اپنی منمانی کرنے کی، اپنی منمانی کا دین اپنانے کی، وہ چیزیں ان کے اندر اتنی اسٹرانگ تھیں کہ ان کو یہ بہت بڑا سچ جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا تھا، اتنا بڑا معجزہ جو ہے وہ انہوں نے اس کو جھٹلا دیا۔ اور کیا کیا، کیوں جھٹلایا، ریزن کیا تھی، وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، یہ خواہشات انسان کو جو ہے نا کسی کام کا نہیں چھوڑتی۔ ہوتا ہے نا سم ٹائمز، یعنی انسان کو پتہ بھی ہوتا ہے، خود ہم اپنے لیے بھی بہت بار اس چیز کو یعنی آبزرو کر سکتے ہیں، معلوم ہوتا ہے، پتہ ہوتا ہے، بہت اچھے سے جان رہے ہوتے ہیں کہ کیا چیز صحیح ہے، کیا درست ہے، کون سی چیز امپورٹنٹ ہے، اور کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے چاہتا ہے، لیکن بہت بار کوئی دوسری ایک ایسی چیز ہم پر ڈومیننٹ ہو جاتی ہے، جو کہ یعنی ہمارا اپنا نفس ہمیں اس کی طرف ابھار رہا ہوتا ہے کہ اس چیز کو کر لو، اس بات کو کر لو، اللہ کی بات کو چھوڑ دو، دیکھا جائے گا، بعد میں دیکھیں گے، اور وہ جو دوسری چیز ہوتی ہے بہت اسٹرانگ جو ہے نا ہو کر آ جاتی ہے۔ اور کیا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے، یعنی فون ہی کی مثال لے لیں، انسان فون پہ بیٹھا ہوتا ہے، خام خواہ کی ادھر ادھر کی سکرولنگ چل رہی ہوتی ہے، خام خواہ کا ٹائم ویسٹ ہو رہا ہوتا ہے، پتہ ہوتا ہے کہ اس
यानी हम इस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज भी कर सकते हैं, या फिर ये कि नमाज का टाइम हो रहा होता है, या फिर ये कि यानी इवन के घर की जिम्मेदारियां होती हैं, फिर भी इंसान जो है ना उस चीज में इतना इन्वॉल्व हो जाता है, फंस जाता है, उसका दिल चाह रहा होता है कि वो जो असल करने के काम है, जो असल इम्पोर्टेंट चीजें होती हैं, अहम बातें होती हैं, नमाज को डिले कर देगा, नमाज थोड़ी लेट हो जाएगी, दूसरी जिम्मेदारियों को हम आगे पीछे कर देंगे, लेकिन वो ख्वाहिश क्या है, वो डोमिनेट हो जाती है। तो यहाँ पर भी उनके साथ यही मामला हुआ कि उन्होंने जुटला दिया, कैसे, अपनी ख्वाहिशात की वजह से, अपनी ख्वाहिश की पैरवी की। एक तरफ हक था और दूसरी तरफ ख्वाहिश थी, तो उन्होंने किस चीज को लिया, अपनी ख्वाहिश को। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या फरमा रहे हैं, वो कुल्लु अम्रिन मुस्तकिर, कि हर काम का यानी वक्त है, हर काम का वक्त है। अब मुस्तकिर जो है यानी इस करार क्या होता है, यानी सेटल होना, करार पकड़ लेना, ठहर जाना। तो इसमें जो है मुस्तकर जो है, इसमें टाइम और प्लेस दोनों आ रहे हैं, यानी हर काम का एक वक्त है और एक जगह मुकर्रर है। यानी बेसिकली क्या है, दुनिया में इंसान कुछ भी कर ले, इवेंचुअली हर चीज, हर मामला उसने बिला आखिर यानी एक उसका मुकाम है जहां पर वो जाकर रुक जाएगा। एक उसकी जगह मुकर्रर है, एक उसकी जगह मुकर्रर है जहां पर के वो मामला, वो काम जो है जाकर रुक जाएगा। और इसी तरह क्या है कि ये दुनिया की यानी जो भी इंसान काम कर रहा है, जो भी उसकी जिंदगी के मामलात चल रहे हैं, इन तमाम चीजों का एक अंजाम है, उसका एक वक्त है। और वो वक्त यानी टाइम गुजर रहा है, गुजर रहा है, एट द एंड क्या है, वक्त जो है उसका खत्म हो जाएगा, एंड हो जाएगा। यानी हर चीज के खत्म होने का, उसके अंजाम को पहुंचने का एक जगह भी मुकर्रर है और एक वक्त भी मुकर्रर है। तो इसी तरह यानी इंसान जिंदगी में अपनी ख्वाहिशात नफ्स की वजह से, और जो भी यानी चीजें गलत हैं उनकी वजह से वो जितनी भी नाफरमानियां करता जा रहा है, एट द एंड जो है ये तमाम चीजें एक जगह पर रख जाकर जो है वो रुक जाएंगी, इनका एंड होने वाला है। यानी इंसान जो है बातिल की पैरवी करता रहे, एट द एंड क्या है, इस चीज का, इस चीज की एक यानी एक मुकाम है जहां पर ये जाकर रुक जाएगा। और इसी तरह यानी जिंदगी है, जिंदगी हमेशा के लिए नहीं है, मुसलसल नहीं है, बल्कि क्या है कि एक वक्त आएगा कि जब ये चीज खत्म हो जाएगी। तो जिंदगी में यानी इंसान बातिल की पैरवी कर रहा होता है, क्यों कर रहा होता है, अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए, इंजॉय करने के लिए, अपने नफ्स को मजा देने के लिए, लज्जत देने के लिए। तो ये जो जिंदगी के मजे हैं, यानी बिला आखिर ये खत्म हो जाएंगे, एट द एंड इनको खत्म हो जाना है। और यकीनन इनका एक अंजाम निकलेगा, और ये एंड भी होगा, अंजाम भी निकलेगा। और इन तमाम चीजों के लिए क्या है, मुस्तकर, एक वक्त और एक जगह जो है वो मुकर्रर है। और फिर क्या है, अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या फरमा रहे कि वलक़द, के अलबत्ता तहकीक, जा अहम, आए उनके पास, मिनल अम्बाई, खबरें, यानी उनके पास क्या है, खबरें आ गई, मा फीही मुज़दजर, जिनमें क्या है, इबरत है। यानी क्या चीज है कि उनमें इबरत है। और यानी कहने का मकसद क्या है कि मुशरिकीन मक्का के पास इस कुरान के जरिए से उनको हर तरह से यानी डरावा जो है वो दिया जा चुका है। मुजदजर जो है, जजर क्या होता है, यानी एक ही चिंगार, चीख जिसे कह लें, या जजर बेसिकली डांट में आता है, डांटना, डपटना। और डांटना कैसे, कि इस तरह से यानी बुलंद आवाज से किसी को किसी चीज से रोकना, यानी आवाज में आवाज को ऊंचा करते हुए और किसी को किसी काम से रोक देना। तो ये यूजुअली कैसे होता है कि यानी जब आपने किसी को किसी काम से रोकना होता है, तो आप नॉर्मल सी वॉइस में बात नहीं करते। मसलन बच्चे को ही आपने किसी से किसी कोई गलत काम करने के करीब हो, तो आप यानी अपनी आवाज को थोड़ा सा लाउडर करेंगे। और वो लाउडर करने का मकसद क्या होता है कि बच्चा जो है वो सुनने से ज्यादा, यानी आपकी बात से सुनने से ज्यादा उसकी जो वॉल्यूम है उसी से वो यानी हट जाएगा, वो ठटक जाएगा और रुक जाएगा अपने जो भी करने लगा था। तो बेसिकली यहाँ पर क्या चीज बताई जा रही है कि इनको जो है, यानी मुशरिकीन जो हैं वो इस कदर ढिठाई का मुजाहरा कर रहे हैं कि इनको यानी
یہ نہیں ہے کہ اچھا ان کو معجزات دکھا دیے جائیں تو یہ ایمان لے آئیں گے، جیسے کہ ہم نے پیچھے دیکھا کہ ان کو بہت واضح شق القمر کا معجزہ دکھایا گیا، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے کس کس طرح سے اس کو جھٹلا دیا۔ تو قرآن جو کہ ان کو یعنی بہت بڑا ایک جسے کہہ لیں کہ واضح ایک ثبوت تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کا، اور اس میں یعنی ہر طرح کی خبر جو دی گئی ہے، جس طرح سے آیات دی گئیں اور پچھلے واقعات سنائے گئے اور ان کو ڈرایا گیا دھمکایا گیا، تو یہ سب کیا ہے؟ یہ زجرہ ہے۔ یہ جو قرآن ہے یہ کیا ہے؟ ان کے لیے ایک زجرہ ہے کہ ان کو یعنی روکنے کے لیے جو کچھ کیا جا سکتا تھا وہ مور دین انف کیا گیا، کہ کسی طرح سے یہ اپنے غلط کام سے اپنے شرک سے جو ہے وہ باز آ جائیں۔ اور پھر کیا ہے؟ اور یہ چیز ہم دیکھتے ہیں، یعنی قرآن ایک ایسی چیز ہے کہ سبحان اللہ، اس طرح سے یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے کہ یہ انف ہے کہ اگر آپ اس کو سنیں تو یہ انف ہے کسی انسان کی اصلاح کرنے کے لیے، یہ مور دین انف ہے۔ یہ یعنی اس طرح سے ہے اس کی آیات کہ یہ کسی کو بھی عبرت سکھانے کے لیے یہ کافی ہیں، کہ کوئی اس پر ذرا سا غور کرے تو کیا ہے؟ یہ انف ہے کہ وہ اس کو اس کے غلط کاموں سے روک دے اور اس کی اصلاح کر دے۔ اور پھر کیا ہے؟ حکمتن بالغہ، یعنی دانائی، اور بالغتن کامل، فما تغنن نذر، پس نہ کام آئے ڈرانے والے۔ یعنی کیا ہے کہ قرآن کی جو آیات ہیں، قرآن کی جو خبریں ہیں، جو واقعات ہیں، جو قصے بتائے گئے ہیں، جو پرانی قوموں کے واقعات، یہ تمام بہت عبرت آمیز ہیں۔ اور جس سٹائل سے، جس طرز سے ان کو بتایا گیا ہے، جس طرح سے یعنی اس چیز کو کیا گیا ہے، وہ اپنے آپ میں انف ہے۔ اور اس سے بھی بڑھ کر کیا ہے؟ حکمتن، وزڈم، یعنی دانائی۔ یعنی حکمت کیا ہوتا ہے؟ کہ کسی بھی چیز کو جہاں سے وہ تعلق رکھتی ہو، جس جگہ پر، جس مقام پر جتنا اس کو ہونا چاہیے، یعنی ہر لحاظ سے، ہر طریقے سے پرفیکٹلی وہیں پر اس چیز کو رکھ دینا۔ ہم کہتے ہیں نا سم ٹائمز، ہو یہ اس بات کرنے کا موقع نہیں تھا، تو وہاں پر کس چیز کی کمی ہوتی ہے؟ دانائی کی کمی ہوتی ہے، حکمت کی کمی ہوتی ہے، کہ ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ یہ موقع اس بات کو کرنے کا تھا کہ نہیں تھا۔ اور سم ٹائمز ہم کہتے کہ ہو یہ بات نہیں کہنی چاہیے تھی، بس اتنا ہی کافی تھا، وہ بھی وہاں پر بھی کیا ہوتی ہے؟ حکمت کی کمی ہوتی ہے۔ تو بیسیکلی کسی چیز کو یعنی اس کے مقام پر رکھنا کہ جہاں اس کو ہونا چاہیے تھا، ایگزیکٹلی۔ تو یہ کیا ہے؟ حکمت ہے۔ یعنی ہوتا ہے نا کہ سم ٹائمز لوگ کوکنگ کرتے ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ اچھا بہت زیادہ ٹماٹر ڈال دو تو شاید کھانا مزے کا بن جائے گا، بہت زیادہ آپ مرچ مسالے ڈال دیں تو شاید مزیدار بنے گا، نہیں۔ بیلنس کیا ہوتا ہے؟ یعنی ہر چیز کو جتنا ڈلنا چاہیے، جس موقع پر، جس ٹائم پر ڈالنا چاہیے، آپ اسی وقت ہی کریں گے تو کھانا بہترین ہوگا، کیونکہ اس میں کیا ہے؟ یعنی یہ دانائی ہے کہ جہاں پر جس کام کو جتنا کرنا چاہیے، ہونا چاہیے، اتنا ہی کیا جائے تو وہ حکمت ہے۔ تو قرآن کیا ہے؟ یعنی جس طرح سے جہاں جتنی ضرورت تھی، جتنا ڈرانا چاہیے تھا، جس طریقے سے ڈرانا چاہیے تھا، جس وقت پر ڈرانا چاہیے تھا، جس طرح سے ان کو خبردار کرنا چاہیے تھا، ہر لحاظ سے یعنی پوری دانائی کے ساتھ ان کو یعنی سمجھایا گیا، بتایا گیا اور ڈرایا گیا۔ اور پھر کیا ہے؟ بالغتن۔ بالغتن کیا ہے؟ یعنی ایسی چیز جو کہ پہنچنے والی ہو۔ بلاغ ہوتا ہے نا، یعنی پہنچ جانا، کہ یہ جیسے بلوغت کا بھی لفظ استعمال ہوتا ہے تو انسان جو ہے میچورٹی کے لیے یوز ہوتا ہے، یعنی آپ ایک اپنی میچورٹی پہ پہنچ چکے ہوتے ہیں۔ تو بالغہ مین کہ یعنی کمپلیٹ ہو جانا، جہاں پر پہنچنا تھا وہاں پر پہنچ جائے، اور کوئی اس میں بالکل کوئی کمی نہ ہو، یعنی بالکل جو ہے یعنی بالغہ مین کہ جو پرپس تھا وہ، یعنی جو اس کا مقصد تھا بیہائنڈ، وہ کیا تھا؟ یعنی پورا ہو جائے۔ یعنی بالغہ کیا؟ کہ جو کہ اپنے مقصد کو پا لے۔ تو جو ڈراوے دیے گئے، جو ان کو سمجھایا گیا، جس طرح سے بھی ان کو تبلیغ کی گئی، تو یہ قرآن کے ذریعے سے کی گئی۔ تو قرآن کا جو پیغام ہے وہ کیا ہے؟ دانائی پر مبنی ہے، دانائی پر مبنی ہے، اور ایسا ہے
کہ یعنی اس میں کوئی کمی نہیں ہے، یہ کیا ہے، بالغہ ہے، کامل ہے، پرفیکٹ ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہے، جہاں پر یعنی جو اس کا پرپس تھا، جو اس کا مقصد تھا، اس مقصد تک یہ پہنچ گیا۔ یعنی اس کا مقصد کیا ہے کہ انسانوں کو خبردار کر دیا جائے، انسان کو بتا دیا جائے، انسان اس بات کو سمجھ لے، تو سمجھ انسان کو آ جاتی ہے، انسان سمجھ جاتا ہے اس چیز تک۔ قرآن یعنی قرآن کیا ہے، اس کا میسج کیا ہے، بالغہ ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ قرآن کوئی شخص سنے اور اسے پتہ نہ چلے، اسے کلیئرٹی نہ ملے کہ کیا صحیح تھا اور کیا غلط تھا، اور دونوں کی پہچان نہ ہو۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کے بعد وہ پہچان لینے کے بعد اس چیز کو اپناتا ہے یا نہیں اپناتا، یہ پھر اس کا اپنا معاملہ ہے، یہ اس کی اپنی کمی ہے، یہ اس کی اپنی کمزوری ہے کہ وہ جان لینے کے باوجود بھی اس چیز کو اپناتا ہے یا کہ نہیں اپناتا۔ لیکن قرآن کیا ہے، اپنے آپ میں حکمتن اور کیا، بالغتن، یعنی دانائی کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، اور پھر یہ کہ جو اس کا پرپز ہے کہ سامنے والے کا دماغ کھل جائے، اس کی عقل کھل جائے، وہ اصل بات کو، حقیقت کو سمجھ لے، پا لے، اسے آشنائی مل جائے، یہ کام، یہ جو پرپز ہے، یہ اپنے مقصد تک جو ہے وہ پہنچ جاتا ہے۔ تو آگے کیا ہے، یعنی انسان پر ہے کہ وہ اس چیز کو لیتا ہے یا نہیں لیتا۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، فما تغنی نذور، کہ ان کو یعنی کام نہیں آئے ڈرانے والے۔ یعنی نذر کیا ہے کہ وہی مطلب کہ وارننگز، کہ وہ ڈراوے کام نہیں آئے، اور نذر جو ہے یعنی ڈرانے والے، یعنی پیغمبر جو ہیں، یعنی ان کو کوئی فائدہ نہیں دے سکے، کہ انہوں نے تو اپنا کام کر دیا لیکن اس کے باوجود لوگ کیا ہیں، نہیں مانے۔ اور وہی بات کہ ہم اس چیز میں اپنے آپ کو رکھ کر دیکھ سکتے ہیں کہ مینی مینی ٹائمز ایسے ہوتا ہے کہ ہمیں باتیں معلوم ہوتی ہیں، پتہ ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم سلپ ہو جاتے ہیں، ہم جو ہے اصل بات ہمیں سمجھ آئی ہوئی ہوتی ہے، لیکن فار سم ریزن ہم اس چیز کو نہیں لیتے، ہم اس کے بالکل جو ہے وہ اپوزٹ لے لیتے ہیں۔ تو پھر کیا ہوتا ہے، فما تغن نذر، یعنی وہ ڈراوا بیسیکلی پھر کام نہیں آیا۔ اور پھر کیا ہے، فتول عنہم، پس منہ پھیر لو ان سے، یوم یدعو، اس دن بلائے گا، الداعی، بلانے والا، الی شیء نکر، ایک ایسی چیز کی طرف جو کہ بہت ہی ناگوار ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے فتول عنہم، کہ آپ ان سے منہ پھیر لیے۔ منہ پھیر لیجیے سے مراد کیا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ لوگوں کو آپ بتانا چھوڑ دیں، ایسا نہیں ہے، یعنی اگر لوگ نہ سنیں اٹ ڈزنٹ مین کہ آپ ان کو بتانا چھوڑ دیں۔ کام، ایک دائی کا کام کیا ہے کہ وہ کرتا رہے اپنے کام کو، اپنی ذمہ داری کو نبھاتا رہے، ڈزنٹ میٹر کہ کوئی اس کی بات کو سنتا ہے نہیں سنتا، عمل کرتا ہے نہیں کرتا، اس چیز سے اس کی کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے۔ یعنی بیسیکلی کیا ہے کہ اس کا کام کیا ہے، بتانا، اور باقی کام کیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہے، کہ اس کا یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ذمے ہے حساب، بتانا انسانوں کے ذمے ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ اگر وہ نہیں مانتے، فَتَوَلَّ عَنْهُمْ، کیا آپ ان کا ہیڈک مت لیجئے، ان کی سردردی مت لیجئے، اور یعنی اس غم میں اپنے آپ کو نہ ڈالیں، بلکہ کیا ہے کہ بس اپنا کام ذمہ داری کے ساتھ کرتے رہیے۔ اور ہوگا کیا کہ جس دن ان کو ایک بلانے والا بلائے گا، کس بات کی طرف، نکور کی طرف۔ نکور کیا ہے، یعنی ناگوار چیز، ناگوار مین کہ یعنی بہت ہی جسے کہہ لیں کہ خوفناک قسم کے، اور یہاں پر اشارہ ہے بیسیکلی یعنی کون سا دن ہے، قیامت کے دن ہے۔ اور یدعو الدائی، یعنی بلانے والا، یعنی حضرت اسرافیل جب سور پھونکیں گے، جب سور پھونکیں گے اور ان کو بلایا جائے گا، اور ان کو بلایا کس چیز کی طرف جائے گا، ایک ایسی چیز جو کہ بڑی ناگوار ہے، یعنی وہ حشر کا میدان، وہ حساب کتاب، وہ جنت جہنم، یعنی جزا اور سزا، جب پکڑ ہوگی اور پوچھا جائے گا، اور وہ پھر قیامت کی سختیاں، اس دن کی جو ہولناکی ہے، وہ کسی بھی صورت، یعنی کوئی انسان اس کو جو ہے نا خوشی خوشی اس کی طرف جانا نہیں چاہے گا، کیونکہ بہت ہی جسے کہہ لیں کہ ہولناک دن ہوگا، بہت ہی وحشت ناک دن ہوگا، بہت خوفناک ہوگا، اور اس دن کی آزمائش اور اس دن کی ہولناکیاں جو ہیں وہ ناقابل برداشت ہوں گی۔ اور کیا ہوگا کہ جب سور پھونکا جائے گا اور ان کو اس چیز کی طرف، اس ہولناکی کی طرف، اس خوفناکی کی طرف جو ہے، اس وحشت ناک جو ہے دن کی طرف بلایا جائے گا، پھر ان کی حالت کیا ہوگی، خش عن ابصارہم،
नीची किए हुए अपनी आंखों को। और क्या होगा, यखरुजून मिनल अजदासी, अपनी कब्रों से निकल पड़ेंगे। आज तो ये लोग मानते नहीं हैं, यानी इनको कितना बताया जाता है, कितना बुलाया जाता है, कितना समझाया जाता है, लेकिन क्या है कि ये सुनते नहीं, बात मानते नहीं। और हर तरह से बात इनको बताई जा रही है, इनके सामने निशानियां इनको दिखाई जा रही हैं, लेकिन क्या है कि इनकी ये तमाम चीजें फमा तुगनिन नुज़र, इनके काम नहीं आ रही। और होगा क्या उस दिन, उस दिन ये बेबस होंगे। खुश्अन अबसारुहुम यखरुजून मिनल अजदासी, यानी आंखें झुकाए हुए, यानी जिल्लत के साथ, शर्मिंदगी के साथ जो है अपनी कब्रों में से निकलेंगे। अजदास जो है ना, जदस एक ऐसी कब्र को कहते हैं कि जिसका के नामो निशान तक भी मिट जाए। और यहाँ कहने का मकसद क्या है कि कोई इंसान भी बाकी नहीं बचेगा, कोई इंसान ऐसा नहीं होगा कि वो अपनी कब्र में ही बाकी रह जाए। जब बुलाया जाएगा, जब हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम जो हैं वो सूर फूंकेंगे कि, तो कोई भी इंसान जो है वो पीछे नहीं बचेगा, कोई इंसान पीछे नहीं बचेगा। और हर कोई जो है हशर के मैदान की तरफ जो है वो जाएगा। और कैसे जाएगा, और कैसे यानी निकलेंगे, का अन्नहुम जरादुम मुंतशिर, के जैसे कि बिखरी हुई टिड्डियां हों। यानी सो मैनी, बहुत बहुत ऑब्वियसली, यानी सारे के सारे लोग, यानी इतनी बड़ी तादाद में लोग होंगे कि जैसे कि कअन्नहुम जरादुम मुंतशिर, के जैसे कि टिड्डियां बिखरी हुई। आपको याद होगा पाकिस्तान में समटाइम्स बरसात के दिनों में, बरसात के मौसम में क्या होता था कि जब बारिश होती थी तो बारिश के बाद जो है वो पतंगे बहुत ज्यादा इकट्ठे हो जाते थे। और यानी लाइट ऑन करना जो है ना मुश्किल हो जाता था, क्योंकि वो लाइट की तरफ जो है ना बहुत ज्यादा जिसे कह लें कि अट्रैक्ट होते थे। और समटाइम्स अगर यानी, और सुबह में जब आपने उठ के देखना तो इतने ज्यादा बड़ी तादाद में जो है वो नीचे सारे पतंगे जो है वो मरे पड़े हुए होते थे। यानी वो थोड़ी सी तादाद भी हमें कितनी ज्यादा लगा करती थी। तो यहाँ पर जो है, यानी क्या है कि सारे के सारे लोग, कोई इंसान भी एक्सेप्शनल नहीं है कि वो पीछे रह जाए, हर एक को हशर के मैदान की तरफ जाना है। और वो कैसे जा रहे होंगे कि जैसे कि टिड्डियां, यानी जिस तरह से लाइट पे पतंगे यूं गिरे जा रहे होते हैं, यानी उनमें कितनी तेजी नजर आ रही होती है। और आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या फरमा रहे हैं, मुहतिईना, दौड़ते होंगे, इलद्दाई, यानी पुकारने वाले की तरफ जो है वो दौड़ते हुए जाएंगे। उस दिन कोई सुस्ती नहीं होगी, कोई डिले नहीं होगा, कोई बहाना नहीं होगा, कोई एक्सक्यूज नहीं होगा इंसान के हाथ में। यानी कुछ ऐसा नहीं होगा कि जिसको वो लेके पीछे रह जाए कि अच्छा मैं नहीं जा रहा, मेरे ये काम है, मेरा दिल नहीं चाह रहा, या मेरे पास वक्त नहीं है। नहीं, जब पुकारने वाला पुकारेगा तो फिर क्या है, मुहतिईना, यानी दौड़ते हुए जाएंगे। और फिर ये देखें कि यानी पता क्या चल रहा है कि उनकी आंखें झुकी, आंखें जो हैं इंसान की क्यों झुकी हुई होती हैं, कि जब इंसान यानी जिल्लत की वजह से, खौफ की वजह से, ये दो चीजें होती हैं कि जब इंसान की आंखें जो झुक जाती हैं, या खौफ के मारे इंसान अपनी आंखें नीची कर लेता है क्योंकि वो उस चीज का सामना नहीं करना चाह रहा होता है, जो चीज जिससे वो डर रहा होता है वो उस चीज का सामना नहीं करना चाह रहा होता, तो अपनी आंखें जो है वो बंद कर लेते हैं, आंखें नीची कर लेते हैं। या फिर शर्मिंदगी होती है, एम्बेरसमेंट होती है, जिसकी वजह से इंसान आंखें ऊपर नहीं उठा रहा होता है। तो यहाँ पर यानी लोग कैसे निकलेंगे, जिल्लत के साथ और शर्मिंदगी के साथ। और कैसे जाएंगे, यानी तेजी के साथ जा रहे होंगे, और वो फिर जो है पीछे नहीं रहेंगे। यकूलुल काफिरून हादा यौमुन आसिर, और काफिर क्या कहेंगे, ये दिन तो बहुत ही सख्त है, ये दिन क्या है, बहुत ही सख्त है। और सचमुच में यानी इंसान, यानी दुनिया में देखें कि बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारी डिजास्टर्स होते हैं, बहुत सारी कुदरती आफात आती हैं, बहुत बड़ी बड़ी कुदरती आफात आ जाती हैं। और ना हो तो यानी जो है जंगें होती हैं, लोगों पर यानी बॉम्ब्स गिरा दिए जाते हैं, इतना ज्यादा यानी हॉरिबल सीन्स होते हैं। और बहुत बार क्या होता है कि इंसान यानी इस तरह की जो तबाही होती है उसको देखना मुश्किल होता है, कि आप यानी अपनी आप उसका सामना नहीं कर पा रहे होते। आप कहते हैं कि नहीं बस इसको बंद कर दो, मैं इस चीज को देख नहीं सकता, यानी लोगों को इस तरह से, लोगों की तबाही बर्बादी या चीजों की तबाही और बर्बादी जो है वो देखना बहुत मुश्किल होती है। तो दुनिया में यानी कोई भी जितना भी हॉरिबल सीन जो हम कहें कि अच्छा इससे ज्यादा कहीं बढ़कर मैंने
कोई हॉरिबल चीज देखी नहीं है, तो क्यामत क्या है? उन तमाम चीजों से, यानी बिग एक डिजास्टर है, एक बहुत बड़ा यानी दुनिया में जितने भी डिजास्टर्स हैं उन सब से कहीं ज्यादा बढ़कर जो है वो क्यामत का दिन होगा। और सुबहान अल्लाह, उस दिन यानी आज तो हमारे पास है ना कि हम चाहें तो उन चीजों से अपनी नजरें चुरा लें जिन चीजों को हम देख नहीं पा रहे, खौफ की वजह से या किसी भी वजह से हम उनको नहीं देख पा रहे, तो हम उनको यानी हम अवॉइड कर सकते हैं। हम ऐसा कर सकते हैं कि हम उनको ना देखें। लेकिन वो दिन ऐसा होगा कि इंसान उन चीजों से, यानी उस चीज को आप अवॉइड नहीं कर सकेंगे। उस दिन की हौलनाकी अगर कोई चाहे कि मैं इससे बच जाऊं, मुझे इसका सामना ना करना पड़े, तो ऐसा नहीं हो सकता। उस दिन की हौलनाकी ऐसी है कि हर इंसान को उसमें से गुजरना है, हर इंसान को उसको देखना है और उसमें से गुजरना है। और इमेजिन कि जब इंसान को मालूम हो कि उसको इस तरह के मुश्किल हालात में से गुजरना है, इतने मुश्किल दिन में से गुजरना है, देन हाउ कम, फिर किस तरह से ये मुमकिन है कि इंसान उसकी तैयारी ना करे, इंसान उस चीज को बहुत हल्का समझे, इंसान उस चीज को बहुत लाइट ले कि कोई बात नहीं, देखा जाएगा जब उसमें से गुजरेंगे, या बिल्कुल उसको भुला ही दे, बिल्कुल उससे गाफिल हो जाए, गफलत में चला जाए, उसकी तरफ से बिल्कुल अपनी आंखें बंद कर ले। यानी कैसे पॉसिबल है? दुनिया में अगर थोड़ा सा भी कुछ हो, कुछ भी हम देखें कि अच्छा दुनिया के हालात इस तरह से हो रहे हैं, यहाँ पर ये हालात बन रहे हैं, वहां पर ये हालात बन रहे हैं, तो लोग अपने आप को बचाने के लिए मुख्तलिफ चीजें करते हैं। अब जैसे देखें कि पाकिस्तान ही है, कि पाकिस्तान में ठीक है शुरू से एक ट्रेंड था कि लोग बाहर के मुल्कों की तरफ आते थे, लेकिन पिछले कुछ अरसे में देखें कि कितना ज्यादा ये ट्रेंड शुरू हो गया। यानी हर नौजवान जिसके पास डिग्री है वो क्या चाह रहा है कि वो पाकिस्तान से निकल जाए। क्यों? क्योंकि उनको नजर आ रहा है कि पाकिस्तान में हालात बहुत टफ हैं, पाकिस्तान में हालात बहुत मुश्किल हैं, और यहाँ पर रहना, गुजारा करना बहुत मुश्किल है। तो वो उस चीज की तैयारी करते हैं कि हम इस हालात में से यानी किस तरह से अपने आप को निकल जाए, यानी वहां से यानी कुछ इंसान सोचता है कि मैं इससे अपने आप को कैसे बचाऊं, उसके लिए कुछ अमल करता है, कुछ एफर्ट डालता है, कुछ कोशिश करता है। तो यहाँ पर जो है, यानी एक ऐसी चीज है कि जो कि दुनिया के जितने भी मुश्किल तरीन कुछ भी हो, उससे कहीं ज्यादा बढ़कर जो है वो क्यामत का दिन है। यानी इससे बढ़कर जो है कोई चीज हो नहीं सकती। और उसी के मामले में इंसान सबसे ज्यादा गाफिल होता है, सबसे ज्यादा लापरवाही जो है उसी दिन के मामले में है, कि जो कि तमाम दिनों से बढ़कर दिन है। इसको यौमिन अजीम कहा गया कि ये तो यानी सबसे बड़ा दिन है अपनी उसके हिसाब से, यानी जो उसकी वहशत है, जो उसकी खौफनाकी है, उसकी हर लिहाज से जो है बहुत बड़ा दिन है। और यही चीज यानी जब काफिर इस चीज को देखेगा तो वो क्या कहेगा कि ये तो बहुत ही बड़ा मुश्किल दिन है, ये तो बड़ा ही सख्त किस्म का दिन है। और फिर आगे जो है कुछ कौमों के वाकयात जो हैं मुख्तसर मुख्तसर बताए जाएंगे कि कद्दबत झुटलाया क़ब्लहुम इनसे पहले कौम नूहिन, कि कौम नूह ने जो है नूह अलैहिस्सलाम को झुटला दिया। और क्या कहा कि फ़कद्दबू, तो झुटलाया उन्होंने अब्दना, हमारे बंदे को, यानी नूह अलैहिस्सलाम को उन्होंने झुटला दिया। यानी कौम नूह ने जो है नूह अलैहिस्सलाम को झुटला दिया, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ उनको क्या कह रहे हैं? आबदना, हमारे बंदे को। और यहाँ पर यानी कितनी ज्यादा मोहब्बत, अपनायत, और एक वो चीज नजर आ रही है कि ठीक है कि तुम लोगों ने झुटला दिया, लेकिन वो हमारा बंदा है, उसकी हिफाजत, उसकी प्रोटेक्शन क्या है? हमारे जिम्मे है। और यानी क्या था कि कौम ने नूह अलैहिस्सलाम को झुटला दिया, और क्या क्या के झुटलाया? वक़ालू, उन्होंने कहा मजनून, दीवाना, यानी नूह अलैहिस्सलाम को दीवाना कहा। वज़दुजिर, और उसे डांट दिया। पीछे भी हमने पढ़ा ना लफ्ज जजर का, तो जजर क्या होता है? डांटना। तो यहाँ पर भी यानी ऐसा नहीं था, यानी ये चीज हम पढ़ते हैं कि नूह अलैहिस्सलाम की कौम जो है उनके साथ बहुत ज्यादा हार्श थी, बहुत ज्यादा हार्श थी, और उनको बहुत ज्यादा तकलीफें देती थी। लेकिन इन तमाम चीजों के बावजूद नूह अलैहिस्सलाम यानी उलुल अज़म पैगंबरों में से हैं, कि नो मैटर व्हाट, के लोगों का रवैया उनके साथ क्या था, किस तरह से उनको डील कर रहे थे, किस तरह से उनकी जो है वो इंसल्ट करते थे, किस तरह से उनको इस तरह से टाइटल्स देते थे। और इवन के यानी यहाँ पर क्या बात पता चल रही है? वजदुजिर, डांट डपट का भी मामला था। इवन के यानी हमें यह भी पता चलता है कि उनको पकड़ के उनका गला तक जो है वो घोंटने की कोशिश की गई। इसके बावजूद भी जो है नूह अलैहिस्सलाम ने कभी गिव अप नहीं किया।
اور جب ان کی قوم یعنی اس طرح سے ان کے رویہ تھا تو ایٹ دی اینڈ یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ اپنے کام سے وہ ہٹ گئے، لیکن انہوں نے کیا کیا، فدعا، بس انہوں نے دعا کی ربہ، اپنے رب سے، اور دعا کیا کی، انی، کہ میں مغلوب، کمزور ہوں، یعنی میں نے تو ہر طرح سے، انشاءاللہ ہم سورہ نوح میں پڑھیں گے آگے جو 29 میں، کہ وہاں پر بہت ڈیٹیل کے ساتھ بتایا گیا کہ کس طرح سے، کس کس طریقے سے نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھانے کی اور بتانے کی کوشش کی، یعنی کوئی کوئی ذرہ برابر بھی کوئی کمی، کوئی ایسی چیز چھوڑی نہیں کہ جس طریقے سے انہوں نے اپنی قوم کو نہ سمجھایا ہو نہ بتایا ہو۔ لیکن ان کی قوم نے کیا کیا کہ ان کو یعنی دیوانہ کہا اور ان کے ساتھ ڈانٹ ڈپٹ کا معاملہ کیا۔ تو پھر کیا ہے کہ انہوں نے یعنی مجبور ہو کر اپنے رب سے دعا کی اور کیا کہا کہ میں تو کیا ہو گیا ہوں، انی مغلوب، یعنی ان کے سامنے میں بے بس ہوں، ہر طرح سے میں ان کو سمجھا چکا ہوں، فن تصر، بس آپ بدلہ لیں، یعنی اپنے دین کی مدد آپ خود کریں، یعنی اللہ تعالیٰ آپ اپنے دین کی حفاظت کرو، کہ میری جو کیپیسٹی تھی، جو میری طرف سے ہو سکتا تھا، وہ میں اپنا میکسیمم کر چکا ہوں، لیکن یہ لوگ کیا ہیں، کسی صورت بھی ماننے میں نہیں آتے۔ تو اب کیا تھا، ففتحنا ابواب السماء، بس کھول دیے ہم نے دروازے آسمان کے، بماء منہمر، پانی کے ساتھ مسلہ دھار، یعنی کیا تھا کہ پھر جیسے ہم جانتے ہیں، اور یہ کوئی بہت جلدی نہیں تھا، یہاں پر جیسے لگ رہا ہے کہ اچھا انہوں نے اپنی قوم کو بتایا سمجھایا، اور ساتھ ہی جو ہے وہ دعا کی اللہ تعالیٰ سے کہ خود اللہ تعالیٰ جو ہے یعنی اس قوم سے نپٹے۔ تو ہمیں پتہ چلتا ہے 950 سال جو ہے نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دین کی طرف بلایا۔ تو پھر فائنلی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یعنی ان کو، اس قوم کو غرق کر دیا۔ کس طرح سے غرق کیا کہ آسمان کے دروازے کھول دیے موسلا دھار پانی کے ساتھ، یعنی آسمان سے بے تحاشا پانی برسا، بے تحاشا مسلسل جو ہے پانی ان پر برسایا گیا۔ اور آسمان سے بڑھ کر کیا تھا، یعنی ایک طرف آسمان سے، اور یہ ففتحنا ابواب السمائی، یعنی ابواب سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اٹ مینس کہ لائک a lot of، جیسے ہوتا ہے نا کہ ڈیمز میں پانی کو اکٹھا کیا جاتا ہے، اور جب پانی بہت زیادہ اکٹھا کیا ہو جاتا ہے، بہت زیادہ ہو جاتا ہے پانی، تو پھر ان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یعنی پیچھے سے اتنا زیادہ پریشر ہے پانی کا کہ ان دروازوں کو بند نہیں رکھا جا سکتا، بند رکھیں گے تو دروازے ٹوٹ جائیں گے۔ تو دروازے کھولنے کا مقصد کیا ہے کہ اس کے پیچھے بے شمار پانی ہے، بہت زیادہ پانی ہے، اور جب دروازہ کھلے گا تو وہ سارے کا سارا پانی فل فورس کے ساتھ جو ہے وہ نکل جائے گا، اور آبویسلی جب نکلتا ہے تو وہ پھر پانی جو ہے وہ سیلاب کی صورت میں آ جاتا ہے۔ تو کیا ہے کہ یعنی پتہ کیا چل رہا ہے کہ جو بارش تھی، جو اوپر سے پانی برسایا گیا، وہ بہت زیادہ کوانٹٹی میں تھا، بہت زیادہ تھا۔ اور پھر کیا تھا کہ نہ صرف آسمان سے بلکہ کیا ہے، وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا، کہ زمین سے بھی چشمے جو ہے وہ جاری کر دیے گئے، زمین سے بھی چشمے جو ہے وہ جاری کر دیے گئے۔ اور پھر کیا تھا، فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ، جمع ہو گیا پانی، علی امر قد قدر، ایک کام کے معاملے میں جو کہ مقرر کیا گیا تھا، یعنی سبحان اللہ، پانی اللہ کے حکم پر اس کام پر جمع ہو گیا، یعنی اس کام کی طرف لگ گیا جو کہ قد قدر، جو کہ مقرر تھا۔ اور کیا چیز مقرر تھی، کیا معاملہ مقرر کیا گیا تھا، کہ اس قوم کو غرق کر دیا جائے گا، اور پانی جو ہے اس کام پر لگ گیا، اور اس وقت تک اس کام کو کرتا رہا جب تک کہ وہ قوم غرق نہیں ہو گئی۔ سبحان اللہ، کس طرح سے ایک ایک چیز اللہ تعالیٰ کے حکم پر کام کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جس چیز کو جو حکم دیتے ہیں وہ اس کام پر لگ جاتی ہے، اور تب تک لگی رہتی ہے جب تک کہ وہ اس کام کو پورا نہ کر دے۔ اور اس میں بھی دیکھیں ہمارے لیے بھی کتنا لیسن ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی بہت سارے حکم دیتے ہیں، بہت سارے احکامات ہمیں پتہ چلتے ہیں، اور ان تمام چیزوں میں سراسر ہمارا فائدہ ہے، ان تمام چیزوں میں ہمارا ہی سکون ہے، ہماری ہی بہتری ہے، ہمارا ہی بھلا ہے، اور پھر بھی یعنی ہم ان کاموں کو ایسے کرتے ہیں کہ جیسے کہ ہمارا نعوذ باللہ کوئی احسان ہے، ہم کوئی بڑا کام کر رہے ہیں، یا یعنی ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہماری عبادات، ہمارا سب کچھ، کہ ہم شاید اللہ تعالیٰ پر کوئی احسان کر رہے ہیں، نعوذ باللہ، یعنی وہ ساری چیزیں کیا ہیں، ہمارے لیے ہیں۔ اور بطور
کریشن، بطور مخلوق، یعنی ہم پر یہ آتا ہی ہے کہ ہمارا رب جو ہمارا پیدا کرنے والا ہے، جو وہ ہمیں حکم دے تو ہم اس کام کو یعنی تب تک نہ بیٹھیں جب تک کہ ہم اس کام کو کر نہ لیں۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ ہم جو ہے اسی کام کو پیچھے چھوڑتے ہیں اور باقی سارے کاموں کے پیچھے تب تک لگے رہتے ہیں جب تک کہ وہ کام ہمارا ڈن نہ ہو جائے۔ اور کام کون سا سب سے پہلے چھوڑتے ہیں؟ دین کا، قرآن کا۔ تو یہاں پر پانی جو ہے اس کام پر لگ گیا جو کہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کر رکھا تھا، مینز کے جو قوم تھی اس کو غرق کرنا تھا۔ اور پھر کیا ہے؟ وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ، کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو ایک کشتی پر جو کہ تختوں اور میخوں سے تیار کی گئی تھی اس پر جو ہے وہ سوار کر دیا۔ یعنی نوح علیہ السلام کو اور ان کے ساتھ جو کچھ لوگ ایمان لے کر آئے تھے ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بچا لیا۔ اور بچایا کیسے تھا؟ نوح علیہ السلام کو آلریڈی کہا گیا کہ کشتی جو ہے وہ آپ تیار کریں، اور جو ہے پھر ان کو حکم دے دیا گیا کہ آپ اس کشتی میں اپنے جو ساتھ مومن لوگ ہیں ان کو لے کر سوار ہو جائیں۔ اور اس طرح سے اس طوفان میں، ایک بڑے طوفان میں، نوح علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کو جو ہے وہ بچا لیا گیا تھا۔ اور پھر کیا ہے؟ تجری بِأَعْيُنِنَا، چلتی تھی ہماری آنکھوں کے سامنے، یعنی اس کشتی کو، یعنی امیجن کہ اتنا بڑا طوفان تھا کہ اس میں کچھ باقی نہیں بچا تھا، لیکن وہ ایک کشتی جس میں نوح علیہ السلام اور مومن سوار تھے صرف وہی بچی تھی، بحفاظت جو ہے اس کو ایک چوٹی پر جو ہے وہ اتار دیا گیا تھا۔ تو یہ کیسے تھا؟ بِأَعْيُنِنَا، اس کی حفاظت جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے تھے، ورنہ کوئی بھی چیز، کوئی بھی کشتی، کچھ بھی وہاں پر کسی کی بھی حفاظت کا سبب نہیں بن سکتی تھی۔ وہ کشتی بحفاظت پہنچی تو کیسے؟ تجری بِأَعْيُنِنَا، اس کی خاص حفاظت جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے تھے۔ اور پھر کیا ہے؟ یہ کیا تھی؟ جزا تھی، جزاءً بدلہ ہے، لمن اس کے لیے جس کی کانا تھی کفر، ناقدری کی گئی۔ یعنی یہ اس چیز کا بدلہ لیا گیا کہ جس کی ناقدری کی گئی تھی۔ ناقدری کس کی گئی تھی؟ نوح علیہ السلام کی۔ یعنی بیسیکلی کفر جو ہے کیسے ہے کہ یعنی بدلہ کس بات کا لیا گیا؟ کفر جیسے انکار کرنے میں بھی آتا ہے، جیسے کافر انکار کرنے والے کو کہتے ہیں، تو کفر یعنی انکار کرنا، جس کا انکار کیا گیا، یعنی نوح علیہ السلام کا انکار کیا گیا۔ تو اس بات پر جو ہے اس چیز کا بدلہ ان سے لیا گیا کہ انہوں نے نوح علیہ السلام کا انکار کیا۔ اور نوح علیہ السلام کا انکار کرنے کا مطلب کیا تھا؟ کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کا انکار کیا۔ اور اسی طرح کفر جو ہے نہ شکری میں بھی آتا ہے، نہ قدری بھی اس کے میننگز ہیں۔ تو اس کا پھر کیا مطلب بن جاتا ہے؟ یعنی جس کی ناشکری کی گئی، یعنی نوح علیہ السلام جو ہے اس قوم کے لیے ایک بہت بڑی نعمت تھے۔ نوح علیہ السلام اس قوم کے لیے ایک بہت بڑی نعمت تھے، کیونکہ وہ ان کی طرف ہدایت کو لے کر آئے تھے، اس چیز کو لے کر آئے تھے جو چیز ان کو آخرت کی بھلائی کی طرف لے کر جانے والی تھی۔ لیکن انہوں نے اس نعمت کو نہیں پہچانا، وہ ہدایت کی نعمت جو ان تک پہنچائے گی، ان کے گھر تک پہنچائے گی، انہوں نے اس چیز کی قدر نہیں کی۔ اور پھر کیا تھا کہ اس چیز کا ان سے بدلہ لیا گیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو غرق کر دیا۔ اور یہ چیز دیکھیں کتنی امپورٹنٹ ہے کہ ہدایت ایک اتنی بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، اور اس کی قدر کرنا، اس کی شکر گزاری کرنا بہت بہت امپورٹنٹ ہے۔ اور آج دیکھیں کہ یہ نعمت جو ہے، یہ ہدایت کی نعمت ہم سب کے پاس ہے، ہم سب کے پاس قرآن موجود ہے، ہم سب کے پاس وہ سارے وسائل، وہ سارے ریسورسز موجود ہیں کہ جن کے تھرو ہم اس ہدایت سے مستفید ہو سکتے ہیں، ہم اس ہدایت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ لیکن کیا ہے کہ یعنی یہ چیز پھر ناقدری میں آ جاتی ہے کہ انسان کے پاس اتنی ویلیویبل، اتنی زبردست چیز ہو اور انسان اس سے فائدہ نہ اٹھائے۔ یعنی کیا فائدہ ایسے قرآن کا جس کو انسان ساری زندگی اپنے پاس رکھے، اپنے گھر میں رکھے، لیکن اس چیز سے وہ فائدہ نہ اٹھائے، اس کی خوبصورتی سے وہ فائدہ نہ اٹھائے، اس کی ہدایت سے وہ فائدہ نہ اٹھائے، اور اس کی ہدایت کو لے کر اپنی زندگی کو خوبصورت نہ بنائے۔ تو یہ کیا ہے؟ سراسر ناشکری ہے، سراسر ناقدری ہے۔ اور یہاں پر جن لوگوں نے ہدایت کی نعمت کی ناقدری کی گئی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ جزاء لمن کان کفر، بدلہ اس چیز کا لیا گیا جس چیز کی انہوں نے ناقدری کی تھی۔ اور پھر کیا ہے؟ وَلَقَدْ، اور بے شک، ترکناہا، چھوڑا ہم نے اس کو، یعنی اس کشتی کو یا اس واقعے کو،
आयतन निशानी के तौर पर, यानी इस वाक्य को एक इबरत बनाकर छोड़ा गया ताकि आने वाले लोग जो हैं इससे सबक सीखें। और फिर क्या है, फहल मिम मुद्दकिर, बस कोई है जो कि नसीहत पकड़े। यानी इस वाक्य को नसीहत के तौर पर छोड़ा गया, और आज देखें हम इसके यानी कुरान में पढ़ रहे हैं। और अगर ये चीजें यूं कुरान में इनको महफूज ना किया जाता तो हम तक ये बातें ना पहुंचती, हम इनसे नसीहत नहीं पकड़ सकते थे। तो अल्लाह सुब्हाना ताला ने इनको प्रिजर्व कर दिया। और क्यों किया, फहल मिन मुद्दकिर, कि कोई है जो इन बातों से नसीहत पकड़ ले। फकई फकान अदाबी व नुजुर, और कैसा था मेरा अजाब और मेरा डराना। और फिर आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या फरमा रहे, वलक़द, और बेशक, यस्सरनल कुरआन, कि हमने आसान कर दिया कुरआन को। कुरआन को आसान कर दिया किस लिए, ले जिक्री, नसीहत लेने के लिए। कुरआन को नसीहत लेने के लिए इंतहाई दर्जे का आसान बना दिया गया। फहल मिन मुद्दकिर, तो कोई है, यानी ये एक तरह से झंझोड़ देने वाली आयत है कि एक चीज जो कि यानी जिसे कहते हैं ना पकी पकाई खीर का मिल जाना, यानी अब यानी कोई है इसको, यानी किसी को हम कहते हैं ना कि पकी पकाई खीर मिल जाए, उससे भी अगर कोई फायदा ना उठाए, कि उसको आपको करना क्या है कि आप चम्मच तो डालकर उठाकर आपको मुंह तक उसको निगलना तो खुद ही है। पकी पकाई तो आपके सामने आ गई, यानी ज्यादातर काम जो था, जो मुश्किल काम था, इट वाज ऑलरेडी डन, यानी ये सब कुछ ऑलरेडी हो चुका है। अब आपको इतनी एफर्ट तो आपने डालनी है कि आपको चम्मच लेना है, उसमें से खीर उठानी है, मुंह में डालनी है, उसको स्वालो करना है, उसको निगलना है। ये काम आप ही को करना पड़ेगा, लेकिन ये है क्या, बहुत आसान है। तो जो मेजर काम था वो तो अल्लाह ताला ने डन कर दिया। यानी अल्लाह ताला ने कुरान को इस तरह से बनाया, ये इस तरह की किताब है जो कि नसीहत पकड़ने के लिए बहुत आसान है। और जिक्र जो है ना, जिक्र ले जिक्री, तो जिक्र जो है यानी डिफरेंट इसके मीनिंग्स में आ जाता है कि किस तरह से, यानी जिक्र जो है याद रखने के मीनिंग्स में भी आता है। तो अगर हम देखें कि किस तरह से यानी हिफ्ज जो है, कुरान हिफ्ज करना जो है, किस तरह से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इसको आसान कर दिया है। और अच्छा, इसमें एक और चीज, जैसे यहाँ पर है ना यस्सरनल कुरआन, यस्सर, ये जो यस्सर का लफ्ज है ना, ये किस तरह से इस्तेमाल होता है, यानी यस्सर लल फरद किसके लिए इस्तेमाल होता है, एक ऐसे घोड़े के लिए जो कि बिल्कुल रेडी होता है। एक घोड़ा जो कि ट्रेंड है, तरबियत याफ्ता है, और उसको खाना अच्छे से खिला दिया गया है, पानी पिला दिया गया है, उसके ऊपर यानी अच्छा सा वो रेस्ट कर चुका है, ट्रेंड है, वेल रेस्टेड है, उसको खाना भी खिला दिया, पानी भी पिला दिया, उसके ऊपर उसकी वो जो होती है सैडल जो है, बैठने की जो सीट होती है वो भी रख दी गई है। अब क्या करना है, ये रेडी है सवारी के लिए। अब सवार ने इस पर खुद सवार होकर सवारी करनी है। तो यस्सर नल कुरान, कि कुरान तो बिल्कुल रेडी है। अब ये जो एफर्ट है, ये थोड़ी सी जो एफर्ट है वो इंसान को डालनी है। और वो थोड़ी सी हमें कितनी ज्यादा भारी लगती है, ये थोड़ी सी एफर्ट भी हम पर यानी किस तरह से भारी बन जाती है, एक पहाड़ बन जाती है। हमें लगता है कि कुरान को समझना, इसको सीखना, इसकी ट्रांसलेशन को सीखना, इसकी अल्फाज को समझना, इसकी डेप्थ को लेना, ये सारी चीजें हमें लगता है कि जैसे ये बहुत मुश्किल है। हालांकि है क्या, यस्सरनल कुरआन, थोड़ी सी तो एफर्ट आपको डालनी ही पड़ेगी। और ये देखें कि अगर हम हिफ्स की बात लें, तो हिफ्स भी अल्हम्दुलिल्लाह, यानी इस तरह से ये कुरान है, यानी कुरान बेसिकली ये शेर नहीं है, होता है ना कि शायरी जो होती है, पोइट्री जो होती है इजी होती है, इसको आप इजीली उसको, यानी चूंकि वो उसमें एक रिदम होता है, जैसे होता है ना कि बच्चे पोएम्स जो हैं, कोई भी चीज़ उनको याद करानी हो तो पोएम्स की फॉर्म में अगर आप उनको याद कराएं तो वो इजीली याद कर लेंगे। अगर उनको कहा जाए कि नसर की सूरत में किसी चीज को याद करो तो उनको वो हार्ड लगेगा, मुश्किल लगेगा, लेकिन पोइम की सूरत में जो है वो आसानी से याद कर लेते हैं। तो कुरान जो है शायरी नहीं है, कुरान जो है ये कोई नज्म नहीं है, कोई पोइम नहीं है, लेकिन इसका स्टाइल ऐसा है, यानी एक डिफरेंट यूनिक स्टाइल है इसका, कि ये ना तो ये शायरी है, ना ही ये नस्र है। ये शायरी भी नहीं है और ये नस्र भी नहीं है, इसका अपना एक यूनिक स्टाइल है जो कि
یعنی اس طرح سے بنایا گیا کہ جب آپ اس کو یاد، یعنی آپ اگر اس کو یاد کرنے کی کوشش کریں تو اٹس ویری ایزی ٹو ریمبر، بہت آسانی سے آپ اس کو میمورائز کر لیتے ہیں، بہت آسانی سے۔ دیکھا نہیں کہ کیسے سمجھیں چھوٹے بچے کو آپ کوئی صورت ہی کچھ ٹائم کے لیے سنوا دیں تو اس کے بعد سبحان اللہ وہ یاد کر لیتے ہیں، سن سن کے، یعنی ان کو وہ چیزیں جو ہے وہ یاد ہو جاتی ہیں۔ تو یعنی حفظ کے لیے یہ اگر کوئی کرنا چاہے تو یہ کیا ہے، آسان ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ یعنی اس کی ریسائٹیشن جو ہے وہ یعنی کریں تو یعنی کوئی ایسا مشکل کام نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ اچھا مجھے اس کو کیسے پڑھنا ہے، کیسے میں اس کو کروں، ویری ایزی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت آسان بنا دیا۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے کہ اس کی انڈرسٹینڈنگ، یعنی بہت واضح آیات ہیں، بہت سمپل سمپل سی باتیں ہیں، بہت آسان آسان سی سیدھی سیدھی سی باتیں ہیں، کوئی گھومے پھرے سے فلسفے نہیں ہیں۔ کبھی آپ فلسفہ پڑھیں نا تو آپ کو پتہ چلے گا، لیکن لوگ اتنی یعنی گھما پھرا کر کمپلیکیٹڈ قسم کی باتیں کرتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ بات کہاں سے شروع ہوئی تھی، کیا وہ بات کر رہے تھے، اور بات کرنے کا مقصد کیا تھا، وہ بات کہنا کیا چاہتے ہیں، اتنی گھومی ہوئی بات ہوتی ہے۔ لیکن قرآن کی آیات، قرآن کی باتیں، وہ ساری کیا ہیں، بالکل سمپل، اسٹریٹ فارورڈ، سیدھی سیدھی ہیں، دو ٹوک یعنی باتیں ہیں۔ اور وہ کیا ہے، بہت آسان ہے، ان کو سمجھنا بہت آسان ہے، اس سے اپنے لیے نصیحت پکڑنا بہت آسان ہے، کیونکہ نصیحت بھی آپ تبھی پکڑیں گے نا جب آپ کو سیدھی سی سمپل سی بات سمجھ میں آ جائے گی۔ اگر آپ گھوم ہی جائیں گے تو اس سے آپ اپنے لیے عبرت کیا پکڑیں گے، نصیحت کیا پکڑیں گے؟ اور اسی طرح یعنی ذکر جو ہے ریمائنڈر دینے کے لیے، اور یہ یقین کریں کہ اگر آپ نے کسی کو اپنے طور پر اپنی عقل کے ساتھ کوئی بات سمجھانی ہو تو یہ مشکل ہے، لیکن قرآن کے ذکر کے ساتھ جب آپ کسی کو بات سمجھائیں گے، قرآن کی آیت کے ذریعے سے کسی کو کوئی بات سمجھائیں گے تو اٹس ویری ایزی۔ قرآن کے ذریعے سے ریمائنڈر کیا ہے، بہت آسان ہے، دوسرے کو یاد دہانی جو ہے یہ بہت آسانی سے، اور یہ یاد دہانی بھی ایسی ہے کہ انسان ایزیلی یعنی اس کو ریمائنڈر مل جاتا ہے۔ تو کیا ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ قرآن للذکری فہل من مدکر۔ تو اب ہمیں یہ انویٹیشن دی جا رہی ہے، اب ہمیں یہ جھنجھوڑا جا رہا ہے، ہم سے یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ کوئی ہے جو اس قرآن کو یعنی سمجھنے والا ہو، سیکھنے والا ہو، اس قرآن کی ریسیٹیشن کرنے والا ہو، اس قرآن کو حفظ کرنے والا ہو، اس قرآن کو یعنی اپنی زندگی میں لے کر آنے والا ہو، کوئی ہے؟ تو اس پر جو ہے نا ہمارا جواب ہونا چاہیے کہ یس، یعنی اے اللہ میں حاضر ہوں، میں اس قرآن کو لینے کے لیے حاضر ہوں، میں اس سے نصیحت لینا پکڑنا چاہتی ہوں، میں اس ہدایت کو اپنانا چاہتی ہوں۔ فوراً کی فوراً یہ رسپانس جو ہے ہمیں دینا چاہیے، فہل میں مدکر کہ کوئی ہے، تو فوراً اپنے رب کو جو ہے یہ رسپانس جو ہے ہماری طرف سے جانا چاہیے۔ اور پھر کیا ہے، کذبت جھٹلایا عاد، عاد نے، فکیف کان عذابی پھر کیسا تھا میرا عذاب، وَنُذُرْ اور کیا تھا، ڈرانا۔ یعنی کیا تھا کہ قوم عاد نے جو ہے انہوں نے بھی جھٹلایا، تو کیسا تھا میرا عذاب اور کیسا تھا میرا ڈرانا۔ انا بے شک ارسلنا علیہم بھیجا ہم نے ان پر، ریحن ایک ہوا کو، سرسرن کیسی تھی، سخت تیز و تند ہوا تھی، فی یومی ایک دن میں جو کہ کیسا تھا، نحسن منحوس تھا، اور کیا تھا، مستمر یعنی یعنی کیسا تھا کہ جو کہ لگاتار تھا۔ ابھی ہم نے پیچھے پڑھا نا اس کے بارے میں جو شروع میں تھا کہ یہ وَيَقُولُ سِحْرٌ مستمر، کہ یہ چلا آنے والا، یعنی ہم نے کنٹینیوس کے میننگز بھی پڑھے تھے اس میں۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ہم نے قوم عاد پر جو ہے عذاب کیسے بھیجا تھا، ہوا بھیجی تھی جو کہ بہت ہی جسے کہہ لیں کہ تیز و تند ہوا تھی، وائلنٹ ونڈ تھی، اور ٹھنڈی ہوا تھی، اور ہوتا ہے نا ایک شور والی ہوا، یعنی جب بہت تیز ہوا چلتی ہے تو اس میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ ایک شور برپا ہوتا ہے، ہوا کا بھی ایک شور ہوتا ہے۔ تو یہ شور والی ہوا تھی، ٹھنڈی ہوا تھی جو کہ ان پر 7 راتیں اور 8 دن تک مسلسل چلتی رہی، اور اس کے بعد ان کی حالت کیا ہو گئی تھی، تنزع الناس یعنی لوگوں کو اکھاڑ ڈالتی تھی، کأنہم اعجاز نخل منقعر کہ وہ ایسے ہو گئے تھے کھجور کے تنوں کی طرح جو کہ جڑ سے اکھڑے ہوئے ہوں۔ اچھا یہاں پیچھے ایک چیز آ رہی ہے نا، یومی نحسن کہ منحوس دن، تو یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ کوئی بھی دن جو ہے نا، کوئی بھی وقت، کوئی بھی چیز اپنے آپ میں منحوس نہیں ہوتا،
کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہی سیم ٹائم ہوتا ہے کہ جس پہ کسی کو کوئی غم دکھ مل رہا ہوتا ہے کوئی اور وہی سیم ٹائم ہوتا ہے دوسرے کے لیے وہ خوشی کا باعث ہوتا ہے، تو ٹائم تو وہی ہوتا ہے، تو سیم ٹائم کسی کے لیے خوشی لے کر آ رہا ہوتا ہے اور کسی کے لیے جو ہے وہ غم لے کر آ رہا ہوتا ہے، تو ٹائم تو اپنے آپ میں منحوس یا اچھا یا برا نہ ہوا، تو ایکچولی کیا ہے کہ وہ چیز جو تھی وہ ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے وہ وقت ان کے لیے برا بن گیا، منحوس بن گیا، ادروائز وقت اپنے آپ میں منحوس نہیں ہے۔ یعنی ہوتا ہے نا سم ٹائم لوگ دنوں کے ساتھ یہ چیزیں منسوب کر لیتے ہیں کہ اچھا بھئی فلاں دن جو ہے وہ اچھا نہیں ہے، فلاں جیسے بدھ کے دن کو بھی لوگ سم ٹائمز اچھا نہیں سمجھتے کہ بدھ کا روز بھی اچھا نہیں ہوتا، اس دن کام صحیح نہیں رہتے اس طرح سے، یا 13 ڈیٹ کو سم ٹائمز لوگ سمجھتے ہیں۔ تو کیا تھا کہ اتنی تیز ہوا تھی کہ یعنی ان کو ایسے اکھاڑ کر رکھ دیا کہ جیسے کہ اس طرح سے، یعنی وہ تھے کہ جیسے کہ کھجور کے تنے جو ہیں وہ جڑ سے اکھڑے پڑے ہوں۔ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرْ، اور پھر کیسا تھا میرا عذاب، میرا ڈرانا۔ امیجن کہ جب انسان یعنی کوئی طوفان ہو، بارش ہو، تو انسان اپنے گھروں میں گھستا ہے کہ گھر کی طرف جاتا ہے کہ کوئی پناہ گاہ ہو، پروٹیکشن اس کو مل جائے، تو انہی ان کے گھروں کے اندر یہ ہوا گھس گئی اور ان کو پٹخ پٹخ کر مارا کہ ان کے یعنی اس طرح سے وہ گرے پڑے تھے کہ جیسے کہ یعنی چونکہ قوم وہ خاصی لمبی اونچی تھی، تو وہ ایسے تھے جیسے کہ کھجور کے تنے جو ہیں وہ گرے پڑے ہوں۔ اور پھر یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھ لو، یعنی ایک ڈراوا ہے کہ دیکھو جب کوئی انسان اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانتا تو پھر اس کا حشر کیا ہوتا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا تو کوئی ہے جو اس سے نصیحت پکڑے۔ كَذَّبَ ثَمُودُ بِالنُّذُرِ، جھٹلایا سمود نے خبردار کرنے والوں کو، یعنی سمود جو ہیں حضرت صالح علیہ السلام کی قوم، انہوں نے بھی جو ہے وہ جھٹلایا صالح علیہ السلام کو، اور فقالو، انہوں نے کہا ابشرن، کیا آدمی، منا، ہم میں سے، واحدن، ایک، یعنی یہ ایک آدمی ہے ہم میں سے، ایک آدمی ہے، نتبعوہ، ہم اس کی پیروی کریں، ہم اس کی تابعداری کریں، یعنی سو وٹ، اس میں کیا ایسی خاص بات ہے کہ ہم اس کی باتوں کو مانیں گے، یا ہمیں کہتا ہے کہ یہ کرو یہ نہیں کرو، تو اس میں ایسی کیا خاص بات ہے یعنی صالح علیہ السلام میں کہ ہم اس کی بات کو مانیں، اور اگر ہم اس کی بات کو مانیں گے، انا اذا لفی ضلال وسعر، تو اس طرح تو ہم گمراہی اور دیوانگی میں چلے جائیں گے، یعنی ان کے مطابق کہ اگر وہ شرک کو چھوڑ کر توحید کی بات کو لیتے ہیں تو یہ تو سراسر کیا ہوگی، گمراہی اور دیوانگی ہوگی۔ اور آج بھی دیکھیں یہ چیزیں آپ کو بڑی آسانی سے آپ آبزرو کر سکتے ہیں، مینی ٹائمز کوئی ایک انسان صحیح اور درست بات کرتا ہے لیکن معاشرے میں غلط چیز اس قدر رائج ہو چکی ہوتی ہے، اس قدر وہ فرم ہو چکی ہوتی ہے کہ درست بات کرنے والے کو کہا جاتا ہے یہ کیا پاگلوں جیسی باتیں کر رہے ہیں۔ یعنی آج اگر کسی کو کہا جائے نا کہ بالکل آپ سادگی سے شادی کریں، کوئی جہیز نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، سمپل نکاح ہونا چاہیے، اور کوئی یہ فضولیات کی جو رسمیں ہیں، یہ کرو وہ کرو، فلاں کے کپڑے ہونے چاہیے، اس موقع پہ یہ دو، اس موقع پہ وہ دو، یہ تمام بیکار کی چیزیں ہیں، یہ سارے برڈن ہیں، بوجھ ہیں، ان کو کم کر دیا جائے، ان کو ختم کیا جائے، تو لوگ ایسے شخص کو کیا کہتے ہیں، یہ کیا پاگلوں جیسی باتیں کر رہے ہیں۔ آج کل کے زمانے میں بھی بھلا ایسا ہو سکتا ہے، آج کل کے دور میں بھی بھلا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہاں بھئی سادگی کے ساتھ جو ہے کسی چیز کو کیا جائے، تو وہ اصل یعنی جو صحیح بات کرنے والا ہے اس کو ہی کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو یعنی ایسا کرنا تو پاگل پن ہے، بیوقوفی ہے۔ یعنی یہ بھی ہوتا ہے نا کہ جب جھوٹ کسی سوسائٹی میں اتنا آ جاتا ہے اور جھوٹ کے بلبوتے پر لوگ جو ہیں بہت پیسہ کما رہے ہوتے ہیں، بہت آگے جا رہے ہوتے ہیں، سفارش کے بلبوتے پر، رشوت کے بلبوتے پر، جھوٹ کے بلبوتے پر، تو کوئی اگر سیدھے ایماندارانہ راستے سے اگر کوئی آگے بڑھنے کی کوشش کرے تو اس کو کہیں گے کہ یہ بیوقوف ہے، یہ بیوقوفی ہے۔ ہم یہ بیوقوفی نہیں کر سکتے کہ ہم جو ہے سفارش نہ کروائیں، ہم رشوت نہ دیں، اور ہم جو ہے 2 نمبر کے ڈاکومنٹس نہ بنوائیں، یہ تو بیوقوفی ہوگی۔ یعنی لوگ اصل بات کوئی کیا کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو دیوانگی ہے، تو وہاں ان کا بھی یہی حال تھا۔ اور پھر کیا ہے، اُلقیہ، کیا نازل کیا گیا، الذکر علیہ، کہ کیا اس پر نازل کیا گیا ذکر کو، من بیننا، ہمارے درمیان میں سے، یعنی اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سب کے بیچ میں سے کیا یہ صالح علیہ السلام ہی بچے تھے اللہ تعالیٰ کے پاس کہ ان پر جو ہے اللہ کا ذکر جو ہے وہ نازل ہو رہا ہے، یعنی ہم پر کیوں نہیں آتا، ہم پر وہی کیوں نہیں آتی۔
बल हुआ कद्दाबुन अशिर, बल्कि वो क्या है, बड़ा झूठा और खुद पसंद है। यानी ये पैगंबर को कह रहे हैं कि ये पैगंबर क्या है, कद्दाब, यानी बहुत बड़ा झूठा है, और अशिर बहुत खुद पसंद है। यानी एक तो ये बहुत बड़ा झूठ है जो ये बता रहे हैं, और दूसरा अशिर मीन ये अपने आप को बड़ी चीज समझते हैं। यानी बहुत अपने आप को, अपना आप बड़ा वो कर रहे हैं कि जी मैं इस तरह से लोगों में बड़ा बन जाऊंगा कि मैं अल्लाह का पैगंबर हूँ, मेरी बात मानो, मुझे बड़ा मानो। तो अल्लाह ताला फरमा रहे सयअलमून गदन, अन करीब वो जान लेंगे कल को, मिनल कद्दाबुल अशिर, कि इनमें से झूठा और खुद पसंद कौन है। यानी इनको पता चल जाएगा कि कौन अपने आप को बड़ी चीज समझ रहा है, कौन अपने आप को बड़ी सी चीज समझ कर जो है वो हक को नहीं अपना रहा, और कौन जो है वो सही देखते हुए भी झूठ कह रहा है। और फिर अल्लाह ताला क्या फरमा रहे, इन्ना बेशक हम, यानी बहुत जल्द इनके बारे में फैसला हो जाएगा कि इन दोनों में से, सौलह अलैहिस्सलाम और इनकी कौम में से कौन झूठा और खुद पसंद है। इन्ना बेशक हम मुरसिलू भेजने वाले हैं, अन्ना कती ऊंटनी, फितनतन आजमाइश के लिए, लहुम उनके लिए। यानी अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या फरमा रहे हैं कि अब जो है हम एक ऊंटनी को इनकी आजमाइश के लिए, बतौर आजमाइश जो है वो भेजेंगे। फरतकिब हम वस्तबिर, कि अब आप सब्र के साथ इनका इंतजार कीजिए, इनके अंजाम का। यानी क्या है कि उन्होंने मुतालबा किया कि अपनी सच्चाई का सबूत दो, कि हमें जो है एक प्रेग्नेंट ऊंटनी जो है, यानी फुल टर्म प्रेग्नेंट ऊंटनी जो है इस पहाड़ में से बरामद करके दिखाओ। और उनके मुतालबे पर जो है उनको ऊंटनी दे दी गई, और वो उनके लिए बड़ी आजमाइश बन गई। आजमाइश किस तरह से बन गई कि, यानी वनब्बी हूँ, जैसे कि अगली आयत में आ रहा है, वनब्बी हूँ और आगाह कर, अन्ना के अलमा आ पानी, किस्मतुन तकसीम है बैनहुम उनके दरमियान। यानी ऊंटनी के और कौम के दरमियान में पानी तकसीम है, बारी है। कुल्लु शिरबिम मुहददर, कि हर एक की यानी पीने की बारी है। यानी एक दिन ऊंटनी पानी, क्योंकि ऊंटनी बहुत ह्यूज थी, बड़ी थी, एक दिन ऊंटनी की बारी है और एक दिन क्या है, कौम की बारी है कुएं में से पानी लेने की। तो अब क्या था कि ऊंटनी जो है बहुत ज्यादा पानी पी जाती थी। अब ये बात जो है उन कौम को, क्योंकि पानी उस टाइम पे ऐसा नहीं था कि बहुत, यानी आपको ऑल द टाइम अवेलेबल है, अनलिमिटेड अवेलेबल है। तो अब ये चीज उनके लिए बहुत बड़ी बन गई कि ऊंटनी जो है उनका सारा पानी पी जाती है। तो ये बात उनके लिए बहुत बड़ी आजमाइश बन गई। और फिर क्या हुआ, अब इस बात पर वो तंग आ गए और उन्होंने क्या किया, फनादौ साहिबहुम, बस अपने एक उन्होंने साथी को पुकारा। फतआता फअकर, तो उसने दस्त दराजी की और पूंछें काट डाली। फतआता पता क्या होता है कि, यानी बहुत दलेरी के साथ, और दीदा दलेरी के साथ, बहुत करेज के साथ किसी गलत काम को करना। यानी एक तो होता है ना कि आप काम करते हैं दलेरी के साथ, वो काम ठीक होता है अपने आप में, लेकिन ये क्या है कि एक ऐसा काम जो कि मालूम है कि ये गलत है, जो कि मालूम है कि ये गलत है, लेकिन फिर भी इंसान बड़ा दलेर बने और दलेरी के साथ जो है वो कहे कि नहीं, मैं तो इतना करेज रखता हूँ, मैं इतना बहादुर हूँ कि मैं गलत काम भी डंके की चोट पे कर रहा हूँ, खुल्लम खुल्ला कर रहा हूँ। तो यहाँ पर यानी क्या था कि उनको क्या कहा गया था कि इस ऊंटनी को जो है कोई तकलीफ ना दी जाए। तो लेकिन हुआ क्या कि उन्होंने दस्तराजी की और उसकी पूंछें काट डाली। और इसके बारे में कहा जा रहा है कि ये उनका एक बहुत ही, जिसे कह लें कि बदबख्त किस्म का वो इंसान था। खुदार बिन सालिफ उसका नाम कहा जाता है, कि उसने जो है यानी उसकी काट दी, पूंछें काट दी, और जिससे ऊंटनी जो है वो यानी मारी गई ना। और इसके बारे में जैसे सूरज शम्स में भी आता है ना, इदिम बाता अशकाहा, कि जब उनमें से एक नहायत बदबख्त उठा और उसने क्या किया कि पूंछें काट डाली। और फकई फकान अदाबी व नुदुर, और उसके बाद क्या हुआ कि उन पर जो है वो अजाब आ गया। इन्ना बेशक अरसलना भेजी हमने अलैहिम उन पर सईहतन चीख, वाहिदतन एक ही। यानी क्या था कि उन पर जो है अल्लाह ताला ने फिर एक चीख भेजी, जो कि क्या थी, वाहिद थी, यानी एक ही थी। फकानू वो कैसे हो गए, का हशीमिन, कि जैसे कि सूखी हुई टूटी हुई बाढ़ होती है, अलमुहतजिर यानी बाढ़ वाले की। यानी होता है ना कि समटाइम्स जैसे छोटी छोटी एक लकड़ियां सी इकट्ठी करके, पतली पतली सी, उनको आप एक बाड़ सी बना लेते हैं लकड़ी की।
تو اب جب ان پر چیخ آئے اور وہ کوئی ہوا ہے یا پیچھے سے جانور بہت زیادہ، یعنی کسی باڑے کی باڑ ہو ہلکی سی لکڑیوں کے ساتھ یوں بنائی ہو، اور پیچھے سے بہت زیادہ جانور یوں دوڑتے ہیں، تو کس طرح سے وہ باڑ کو بھی یعنی رونتے ہوئے جو ہے وہ آگے چلے جاتے ہیں۔ تو یہاں پر کیا ہوا کہ ایسا ان پر عذاب بھیجا گیا کہ وہ کیسے ہو گئے، جیسے ایک باڑ جو ہے اس کو کسی نے روند ڈالا ہو، یعنی چورا چورا حشیم، یعنی چورا چورا ٹوٹی پھوٹی جو ہے نا وہ ہو گئی، یعنی بہت ہی بری طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ اور پھر کیا ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو بے شک ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، تو کوئی ہے جو نصیحت پکڑے۔ اور پھر کیا ہے، کذبت قوم لوط، کہ اس کے بعد کیا ہوا کہ قوم لوط نے جو ہے انہوں نے جھٹلایا بن نذر، یعنی ڈر سنانے والوں کو، یعنی ان کی طرف جو بھیجے گئے لوگ ان کو ڈرایا گیا۔ اب کیا تھا، لوط علیہ السلام کو بھیجا گیا، لیکن یہاں پر یعنی جمع آ رہا ہے، تو ایک پیغمبر کا جھٹلانا ایکچولی کیا ہوتا ہے، تمام پیغمبروں کا جھٹلانا ہوتا ہے۔ انا بے شک ارسلنا بھیجی ہم نے علیہم ان پر حاسبن پتھر برسانے والی ہوا، الا مگر آل لوطن آل لوط کے سوا، نجیناہم بسحرن، کہ ہم نے ان کو رات کے پچھلے پہر جو ہے وہ یعنی کیا کیا کہ نجات دے دی۔ اب لوط علیہ السلام کے بارے میں بھی ہم جانتے ہیں کہ انہوں نے بھی اپنی قوم کو جو کہ ہم جنسی میں ملوث تھی اور بہت ساری برائیاں تھیں، لیکن وہ ماننے میں نہیں آ رہے تھے، تو ان پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پتھر برسائے، اور لیکن جو لوط علیہ السلام ان کی جو بیٹیاں تھیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو نجات دے دی تھی، نعمتم من عندنا۔ اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل تھا کہ جب اس قوم پر عذاب آیا تو لوط علیہ السلام اور ان کی بیٹیوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نجات دی، اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ان پر فضل تھا۔ کذالک نجزی من شکر، ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں جو شکر ادا کرے۔ کہ دیکھیں جنہوں نے قدر کی، نعمت کی قدر کی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا، کتنے بڑے عذاب سے بچایا۔ اور کیا تھا کہ یعنی اب یہ دیکھیں کہ یعنی لوط علیہ السلام جو تھے، اس سے پتہ کیا چل رہا ہے کہ یعنی من شکر، اس کا مطلب ہے کہ لوط علیہ السلام جو ہے اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے تھے۔ اور یہ چیز دیکھیں کہ ان کی قوم ان کے ساتھ کتنا برا سلوک کر رہی تھی، لیکن اس کے باوجود کیا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندوں میں سے تھے۔ اور یہ چیز بھی پتہ چل رہی ہے کہ ہمارا اچھا بیہیویئر، اچھا اخلاق کب تک ہوتا ہے، جب تک لوگ ہمارے ساتھ اچھے ہوں، اور جیسے ہی لوگ ہمارے ساتھ اچھے نہیں ہوتے تو ہم فوراً انہی کے لیول پہ جو ہے پہنچ جاتے ہیں۔ تو اصل میں جو شکر کا معاملہ ہے کہ آپ کو یعنی اچھا بننا ہے، ایک اچھی چیز کو اپنانا ہے اپنے رب کے حکم پر، تو وہ کیا ہونا چاہیے، یعنی ڈزنٹ میٹر کہ یہ معاملہ ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، ہمارا یہ معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آل دا ٹائم ہمیں شکر گزاری کرنی ہے۔ شکر گزاری جو ہے حالات و واقعات پر اور لوگوں کے رویے پر مبنی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ یہ معاملہ کیا ہے، ہمارا ڈائریکٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ اور پھر کیا ہے، وَلَقَدْ، اور بے شک اندرہم، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یعنی کیا فرما رہے ہیں کہ بے شک اس نے ڈرایا انہیں، یعنی اپنی قوم کو ڈرایا، کس چیز سے ڈرایا، بطشتنا، ہماری گرفت سے، اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے، فتمارو، تو انہوں نے شک کیا، بن نذر، ان کے ڈراوے میں۔ یعنی اللہ تعالیٰ یعنی لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو ڈرایا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پکڑ سے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عذاب سے، لیکن ان کو ڈاؤٹ ہی تھا، ان کو شک ہی تھا کہ پتہ نہیں ایسا ہونے والا ہے کہ نہیں ہونے والا۔ اور پھر کیا ہوا، وَلَقَدْ، اور بے شک راودوہ، انہوں نے پھسلایا اس کو، عن ضیفہ، اس کے مہمانوں کے بارے میں۔ اب کیا ہوا تھا کہ جب ان پر عذاب کا وقت آیا تو فرشتے جو ہیں وہ لڑکوں کی صورت میں، مردوں کی صورت میں لوط علیہ السلام کے پاس آئے، اور لوط علیہ السلام بھی ان کو پہچان نہیں سکے تھے کہ یہ فرشتے ہیں۔ تو اب چونکہ ان میں ہم جنسی جو ہے وہ تھی، اب جیسے ان کو پتہ چلا کہ بہت خوبصورت سے لڑکے لوط علیہ السلام کے گھر میں آئے ہیں، اور جو کہ ان کی بیوی جو تھی اس نے یعنی خیانت کی اور لوگوں کو بتا دیا، تو اب لوگ کیا تھے، ان کی طرف آئے اور ان سے ان کے جو مہمان تھے ان کو ڈیمانڈ کیا کہ ان کو ہمارے حوالے کر دیا جائے۔ لیکن کیا تھا کہ یعنی لوط علیہ السلام نے یعنی بہت کوشش کی ان کو ہٹانے کی، لیکن وہ کسی بھی صورت جو ہے ماننے میں نہیں آ رہے تھے۔ ایسا تھا کہ جیسے کہ وہ یعنی نشے میں ہوں، مدہوش ہوں، ان کو کوئی ہوش نہیں تھی، اپنی خواہش میں، غلط خواہش میں بہت زیادہ یعنی ان پر دھن سوار تھی کہ ہم اس چیز کو لے لیں۔ تو پھر کیا تھا
کہ فتمسنا اعینہم، تو مٹا دی ہم نے ان کی آنکھیں۔ تو کیا ہوا کہ جبریل علیہ السلام نے، یعنی کہا جاتا ہے کہ اپنا پر جو ہے ان کے سامنے کیا تو ان کی آنکھیں، یعنی ان کو نظر آنا بند ہو گیا، اور اس طرح وہ یعنی برا بھلا کہتے ہوئے لوط علیہ السلام کو ان کے گھر سے چلے گئے۔ فذوقوا، پس چکھو عذابی، میرا عذاب، و نذر، اور میرا ڈرانا۔ اور پھر کس طرح سے یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس بستی کو اوپر لے جا کر نیچے پٹک دیا، ملٹیپل جو ہیں ان پر عذاب جو ہے وہ بھیجے گئے۔ وَلَقَدْ، اور بے شک، سبحہم، صبح نازل ہوا ان پر، بکرتن، صبح سویرے، عذاب، عذاب، مستقر، ٹھہر جانے والا، اٹل عذاب جو ہے صبح سویرے ان پر نازل ہو گیا۔ یعنی ان کی موت جو ہے وہ عذاب میں آئی، اور یہ مسلسل کیسے ہے کہ اب یہ آخرت تک وہ عذاب نہیں ہے۔ فذوقوا عذابی و نذر، پس چکھو میرا عذاب اور میرا ڈرانا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور پھر آگے کیا ہے، وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ، کہ پھر یعنی بے شک آئے آل فرعون کے پاس، کون آئے تھے؟ موسیٰ علیہ السلام آئے تھے، النذر یعنی خبردار کرنے والے، کذبوا، جھٹلایا انہوں نے، بھی آیاتنا، ہماری نشانیوں کو، کلھا، تمام کے تمام، فَأَخَذْنَاهُمْ، ان کو پکڑ لیا ہم نے، اخذ عزیز مقتدر، بہت ہی زبردست یعنی عظیم قدرت والے کی پکڑ۔ یعنی وہی بات جو کہ ہم یعنی موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بہت بار پڑھ چکے ہیں کہ کس طرح سے فرعون نے انکار کیا، اور پھر جو ہے یعنی اس کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت برے طریقے سے پکڑا، اور کس طرح سے ان کو غرق کر دیا گیا، یعنی کس قدر وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا تھا، اور کہاں اس نے دعوے کیے کہ یہ جو نہریں ہیں، یہ جو پانی ہے، یہ جو دریائے نیل ہے، یہ میرے یعنی انڈر ہے، میرے کنٹرول میں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہیں پر لے جا کر اس کو غرق کر دیا۔ اب آگے مشرکین مکہ سے خطاب ہے، اکفارکم خیرن، کیا تمہارے کافر بہتر ہیں، من اولائکم، ان لوگوں سے، یعنی جو پچھلی قوموں کا ذکر کیا ہے، تو یہ جو مشرکین مکہ ہیں، کیا یہ ان سے بڑھ کر ہیں؟ کیا یہ ان کا یعنی جو ہے طاقت اور قوت میں، کیا یہ پچھلی قوموں سے زیادہ ہیں؟ ام لکم، یا تمہارے لیے براءتن، معافی ہے، فی الزبور، صحیفوں میں، یا تم نے کہیں پرانے صحیفوں میں تمہارے لیے کسی کتاب میں یہ بات لکھ دی گئی ہے کہ تم جو کچھ بھی کرتے رہو تمہارے لیے معافی ہے، یعنی تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا۔ یعنی دو باتیں ہیں کہ یا تو تم اتنے طاقتور ہو کہ تم نعوذ باللہ سمجھتے ہو کہ تم اللہ کی پکڑ سے بچ جاؤ گے، یا پھر یہ کہ کسی صحیفے میں تمہیں یہ بات لکھ کر دی گئی ہے کہ تم جو کچھ بھی کرتے رہو تو تمہارے لیے معافی نامہ ہے، تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا۔ ام یقولون، کیا وہ کہتے ہیں، نحن، ہم، جمیعن، جماعت ہیں، منتصر، بڑی مضبوط، یعنی ہم تو کیا کہتے ہیں کہ یہ ہم تو بہت یعنی مضبوط جتھا ہیں، تو ہوگا کیا، سیہزم الجمع، ان قریب شکست کھائے گی یہ جماعت، ویولون الدبر، اور پھیر لیں گے پیٹ کو۔ یعنی یہ جو اپنے آپ کو بڑا جتھا سمجھتے ہیں، بڑا مضبوط سمجھتے ہیں، ان قریب کیا ہے کہ یہ لوگ، اس جماعت کو کیا ہوگا، شکست ہوگی۔ اور جو کہ ہم نے دیکھا جنگ بدر میں اور جنگ احد میں بھی، یعنی انیشیلی جو ہے وہ مار کھا چکے تھے، لیکن وہ تو اپنی تھوڑی سی جسے کہہ لیں کہ ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی جس کی وجہ سے مسلمانوں کو بعد میں نقصان اٹھانا پڑا، لیکن ادروائز کیا تھا، احد میں جو ہے وہ یعنی یہ لوگ شکست کھا چکے تھے۔ پھر اس کے بعد جنگ احزاب میں کس طرح سے ان کو شکست ملی، تو بیسیکلی یعنی پیٹ پھیر کے بھاگنے والے۔ اور پھر کیا ہے، بل الساعۃ موعدہم، اصل تو بات کیا ہے، قیامت کا وعدہ ہے، ان کا وقت ہے، والساعۃ ادھا و امر، اور یہ جو قیامت کا وقت ہے یہ کیسا ہے، ادھا و امر، بہت بڑی آفت ہے، بہت بڑی آفت ہے، بہت بڑی قیامت ہے، اور بہت ہی تلخ اور کڑوی چیز ہے کہ ان سے نگلی نہیں جائے گی، بہت تلخ ہے۔ ان، بے شک، المجرمین، یعنی کیا ہے کہ یہ جو گناہ گار ہیں، فی ضلالیوں و سعور، گمراہی میں ہیں اور دیوانگی میں ہیں۔ یعنی بیسیکلی کہ فی الحال یعنی یہ کیا ہیں کہ یہ گمراہی میں بھٹکے ہوئے ہیں، دیوانگی میں اپنے، یوم، اس دن، یسحبون، وہ گھسیٹے جائیں گے، فی النار، آگ میں، اور کیسے گھسیٹے جائیں گے، علی وجوہہم، چہروں کے بل جو ہے وہ گھسیٹے جائیں گے۔ یعنی کیا ہے کہ جس طرح سے یعنی یہ لوگ آج اپنی آنکھیں کھولنا نہیں چاہ رہے، گمراہی میں آنکھیں بند، اندھوں دیوانہ وار جو ہے، یعنی اپنی گمراہی میں چلے جا رہے ہیں، جرم کرتے جا رہے ہیں، تو ان کی سزا ان کو قیامت کے روز
सेम इसी तरह मिलेगी। कैसे? यौम युसहबून फिन्नार अला वुजूहिहिम, चेहरे के बल इनको घसीटा जाएगा। जब चेहरे के बल इंसान को घसीटा जाता है तो क्या है, यानी उसकी अकल, उसकी आंखें, उसकी बिनाई सब कुछ नीचे पड़ जाती है। तो जिस तरह ये दुनिया में अंधापन दिखा रहे हैं, दुनिया में अंधे बने फिर रहे हैं, गुमराही में भटके हुए हैं, दीवाना वार अपनी गुमराही में लगे हुए हैं, तो इनको क्यामत में भी यूं ही जो है चेहरों के बल जो है वो घसीटा जाएगा। ज़ूक़ू मस्सा सक़र, अब चखो अजाब यानी दोज़ख का। इन्ना बेशक कुल्ला हर, इन्ना बेशक हमने कुल्ला शैइन खलक़नाहु बिक़दर, कि हर चीज को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने एक अंदाजे के साथ पैदा फरमाया है। यानी एक अंदाजे से मुराद क्या है, यानी हर चीज अल्लाह सुब्हानहू तआला ने एक मैयड उसमें बनाई गई है। कुछ चीज यानी ऐसा नहीं है कि यूं ही कोई चीज कितनी हो, कोई चीज कितनी हो, हर चीज जिसे कह लें कि कैलकुलेटेड है, एक सर्टन उसका मैयर है, अमाउंट है, एक अंदाजा है, एक मुकर्रर उसकी मिकदार है जिससे चीजें बनाई गई हैं। किसी भी चीज को आप देख लें, देखें घास है, घास को जितना होना चाहिए, जिस तरह से उसका है, जितनी उसमें नरमी होनी चाहिए, जितना उसका साइज होना चाहिए, क्योंकि उसने जमीन पे रहना है तो उसी हिसाब से उसका साइज होता है। और दरख्त है, फल फूल, पहाड़, समंदर, दरिया, इंसान का जिस्म, हर जानवर जो उसको यानी जितना उसका साइज होना चाहिए था, जो उसका रहने का माहौल है, जो उसकी जिंदगी की जरूरियात हैं, उसके मुताबिक अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हर चीज को मुनासिब बना दिया। और कदर जो है, यानी उस दूसरे उसमें भी आता है जैसे तकदीर है, कि अल्लाह ताला ने हर चीज की तकदीर जो है वो लिख रखी है। यानी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हर चीज का फैसला, किस चीज को कहाँ पर किस तरह से होना है, कितना होना है, हर चीज जो है वो तकदीर में लिख चुकी है। और फिर क्या है, वमा और नहीं, अमरुना हमारा हुक्म, इल्ला मगर, किस तरह से है, वाहिदतुन, यानी एक बात है। और ये कैसे है, कलमहिम बिल बसर, यानी एक आंख झपकने की तरह। यानी अल्लाह सुब्हानहू तआला का हुक्म जब नाफिज होना होता है, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने किसी भी अपने हुक्म को नाफिज करना होता है, तो वो कैसे है, कलमहिम बिल बसर, एक लम्हे, एक आंख का झपकने की बात होती है, और अल्लाह ताला का हुक्म जो है वो नाफिज हो जाता है। यानी लोगों को लगता है कि क्यामत पता नहीं कब आएगी, कैसे होगा, कैसे हो सकता है कि लोगों को जिंदा किया जाए, इतना हिसाब किताब कौन करेगा, और ये सब कुछ कैसे होगा। तो बात क्या है, जब अल्लाह ताला जो करना चाहते हैं तो उसके लिए यानी आंख झपकने की देर है। और फिर क्या है, वलकद और बेशक, अहलकना हलाक किया हमने, अशियाअकुम तुम्हारे ग्रुपों को, यानी तुम्हारे जैसे बहुत सारे ग्रोह थे, इस तरह के बहुत सारे नाफरमान लोग थे जो कि तुम्हारी ही तर्ज के थे, तो उनको अल्लाह ताला ने क्या कर दिया, गुमराह कर दिया। फहल मिम मुद्दकिर, तो है कोई इन बातों से नसीहत पकड़ने वाला। व कुल्लु शैइन और हर चीज, फ़अलूहु जो उन्होंने की फिज जुबुर, सहीफों में है, अमाल नामों में है। यानी जो कुछ भी इंसान करता है, एक एक चीज, एक एक बात जो है उसकी अमाल नामे में आ जाती है, हर चीज रिटन है। किसी चीज से भी इंसान भाग नहीं सकता, अपने किसी भी अमल से वो इनकार नहीं कर पाएगा, अपने किसी भी अमल से वो फरार नहीं इख्तियार कर सकता। जो बातें उसने की, जो अमल उसने किए, एक एक चीज जो है हमारे आमाल नामे में है। और ये बात जो है ना, यानी इस बात को हमें जरूर जरूर कॉन्शियसली सोचना चाहिए कि हम जिंदगी में जो कुछ भी कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, जहां भी करते हैं, चाहे किसी से छुप कर रहे हैं, ये बहुत सारी बातें होती हैं हम किसी के साथ करते हैं, हम कहते हैं किसी के साथ शेयर नहीं करना, हमारी सीक्रेट होती हैं, हम छुपा, और कुछ बातें तो हम किसी को बताते भी नहीं हैं, वो हमें ही पता होती हैं, हमारी कमजोरियां, हमारे गुनाह, हमारी खताएं, हमारी गलतियां वो सिर्फ हम तक होती हैं, वो किसी और तक भी नहीं पहुंची होती। लेकिन वो चीजें कहाँ हैं, हमारे अमाल नामे में है। और हम में से कोई ये नहीं चाहता कि हमारी वो चीजें जो हैं वो सबके सामने आ जाएं, उसको नशर कर दिया जाए। और क्यामत के रोज क्या होगा, अमाल नामे जो है यूं ही नशर कर दिए जाएंगे, सबके सामने खोल कर रख दिए जाएंगे, एक एक चीज वहां वाजे तौर पर बता दी जाएगी। और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने अमाल नामे को, अगर हम चाहते हैं कि जो हम अपना अमाल नामा देखें और हम खुश हो जाएं, तो उसके लिए हमें कोशिश करनी पड़ेगी, एक तो अपनी इस्लाह करनी पड़ेगी, और दूसरा
کہ جو کچھ ہماری غلطیاں ہو چکی ہیں اس کے لیے استغفار کرنا ہوگا، ان کو مٹانے کے لیے اپنے اعمال نامے سے جو کہ یعنی غلط چیزیں اس میں لکھی گئی ہیں ان کو مٹانے کے لیے بہت زیادہ استغفار کرنا پڑے گا، اور بہت زیادہ نیکیاں کرنی پڑیں گی، ان گناہوں کو ریپلیس کرنا پڑے گا اچھے کاموں سے۔ تبھی کیا ہے کہ جب قیامت کے روز انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اعمال نامہ ہمارے ہاتھ میں دیں گے، تو ہم جو ہے یعنی خوشی سے لہراتے ہوئے دکھا سکیں کہ یہ ہے میرا اعمال نامہ جو کہ آج مجھے مل گیا۔ انشاءاللہ انشاءاللہ، یعنی کیا ہے کہ بہت بہت امپورٹنٹ ہے، دنیا کی چھوٹی چھوٹی بے عزتی شرمندگی سے ہم کتنا بچنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ یقین کریں کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے، قیامت کی شرمندگی، قیامت کی ذلت یہ بہت بڑی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اس چیز سے بچائے۔ اور پھر کیا ہے، وَكُلُّ صغیر، اور ہر چھوٹا، وَكَبِيرٍ، اور ہر بڑا، مستتر، لکھا ہوا ہے، یعنی وہی بات کہ کوئی چاہے چھوٹی بات ہے، چاہے کوئی بڑی بات ہے، چاہے کوئی بہت ڈھکی ہوئی بات ہے، بہت چھپی ہوئی بات ہے، اور چاہے کوئی بہت کھلم کھلا بات ہے، ہر چیز کیا ہے، لکھی جا چکی ہے، اٹس ریٹن، یعنی ساتھ ساتھ لکھی جا رہی ہے۔ اور پھر کیا ہے، ان المتقین فی جناتیوں و نہر، کہ بے شک جو متقین لوگ ہیں، یعنی وہی بات کہ تقوی 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 اس قدر امپورٹنٹ ہے، اللہ سے ڈر کر رہنا، اللہ سے یعنی خوف خدا پر مبنی زندگی گزارنا، یہی کامیابی ہے۔ اگر انسان کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہے، باقی ساری چیزوں سے وہ ڈرتا ہے، تو یہ کیا ہے، یعنی یہ انتہائی جسے کہہ لیں کہ انسان کو ہلاکت کی طرف لے کر جانے والی چیز ہے۔ یہ تقوی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تقوی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ڈر، اس کا خوف، اس کی عظمت اور اس کی پکڑ کا ڈر ہی انسان کو فلاح کی طرف اور کامیابی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ اور یہی وہ کامیابی ہے جو کہ متقین کو ملتی ہے، کس صورت میں، فی جناتیوں و نہر، فی مقعدی، اور مقام میں، صدقن، جو کہ پاک اور سچا، عندہ، نزدیک، ملیکم، مقتدر، جو کہ بادشاہ، جو کہ قدرت رکھنے والا۔ کتنا خوبصورت! دیکھیں ساری صورت جو ہے نا اس میں ڈراوے ہیں، اور انسان اینڈ تک پڑھتے پڑھتے بہت یعنی ڈاؤن سا ہو جاتا ہے، لیکن سبحان اللہ یہی قرآن کی خوبصورتی اور بیلنس ہے کہ اینڈ پہ جا کر جو ہے ایک آیت ہے، لیکن وہ یعنی دو آیتیں ہیں، اور وہ دونوں اتنی یعنی پاورفل اور خوبصورت ہیں کہ انسان ایک حوصلہ پکڑ لیتا ہے، اس میں ایک امید آتی ہے اور ایک جوش اور ولولہ آتا ہے کہ اچھا نہیں، مجھے متقین میں سے ہونا ہے، مجھے یہ جو جنات اور یہ جو نہروں کی بات ہے، مجھے ان چیزوں کے لیے کوشش کرنی ہے، اور سب سے بڑھ کر فی مقعدی صدقن عند ملیک مقتدر، یعنی پاک مقام، یعنی سچا مقام، جو کہ کس کے پاس ہے، ملیکم مقتدر، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بالکل قریب۔ یعنی ملیک جو ہے نا، یعنی مالک، اس کا یہ فعیل کے وزن پہ ہے، تو یعنی بہت بڑا بادشاہ، بہت بڑا بادشاہ، اور وہ بادشاہ کیسا ہے، مقتدر، یعنی پورے کا پورا اختیار کرنے والا، ہر طرح کا اختیار اس کے پاس ہے، پوری پوری قدرت رکھنے والا بادشاہ۔ تو سبحان اللہ، یعنی یہ ایک سچا مقام، اور یعنی جو کہ صحیح اور درست امینز کے، یعنی جو کہ حقیقت ہے، جو اصل ہے، یہ وہ مقام ہے جس کے لیے انسان کو پانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یعنی یہ وہ صحیح اور اصل جگہ ہے جس کے لیے انسان کو کوشش کرنی چاہیے، جس کے لیے انسان کو اپنا آپ سارے کا سارا لگا دینا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ وہ مجلس ہے، سچ کی وہ مجلس ہے، یہ وہ مقام ہے جو کہ کس کے قریب ہے، عند ملیک مقتدر، یہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہے، یہ اس کی بارگاہ کے قریب ہے، یہ وہ مقام ہے۔ تو یعنی بیسیکلی ہوتا ہے نا کہ دنیا میں انسان، بڑے بڑے جو لوگ بڑے بڑے عہدے دار ہوتے ہیں، اور پریزیڈنٹس ہوتے ہیں، یا پرائم منسٹرز ہوتے ہیں، بڑے بڑے پولیٹیشینز ہوتے ہیں، یا پھر یہ کہ بڑے بڑے آفیسرز ہوتے ہیں، بڑے بڑی اتھارٹیز ہوتی ہیں، لوگ ان کے قریب قریب یعنی رہنے کی بڑی کوشش کرتے ہیں، ان کو اچھا لگتا ہے کہ اچھا واؤ، میرے فلاں بڑے انسان کے ساتھ میں بڑا قریبی ہوں، میرے بڑے اچھے تعلقات ہیں۔ تو یہاں پر دیکھیں کہ یعنی اور لوگ اس کے لیے بڑی کوشش کرتے ہیں، بڑے پاپڑ بیلتے ہیں، بہت کچھ کریں گے، گفٹس دیں گے، اور بہت ساری چیزیں کریں گے بڑے لوگوں کے قریب ہونے کی۔ تو یہاں پر ہمیں جو چیز پتہ چل رہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قریب جو ایک مقام ہے، مقعدی صدقن،
सच की जो मजलिस है, सच का जो मुकाम है, उसके लिए इंसान को कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि वो क्या है, अल्लाह ताला की बारगाह के करीब है, अल्लाह सुब्हानह ताला के करीब है, उसके करीब है। तो सुबहान अल्लाह, बहुत ही खूबसूरत एंडिंग है। और एक इंसान को जिसे कह लें कि एक नई उम्मीद, नया जोश, एक नया वलवला, कि अच्छा, एक ये बड़ा मकसद इंसान को अल्लाह सुब्हानह ताला यानी एंड पे दे रहे हैं कि ये वो चीज़ है जिसके लिए ए इंसान तुझे कोशिश करनी चाहिए, जिसके लिए इंसान तुझे अपना आप लगा देना चाहिए, क्योंकि ये वो मुकाम है जो कि हर एक के हिस्से में नहीं आने वाला। ये बहुत ही खुश नसीब लोग होंगे, ये बहुत ही, इसे कह लें कि यानी जिनका यानी नसीब, जिनका बख्त बहुत ही नसीब होंगे, ये उनके हिस्से में आएगा। और यहाँ पर सिद्ध का पता चल रहा है ना, कि सच्चाई, और यही वो चीज है जो कि इंसान को इस मुकाम तक पहुंचाएगी। सिद्ध की बात है ना, तो यानी आ, सच्चाई इंसान को बहुत ऊंचाई तक ले जाती है। और सच्चाई कैसे, कि वो इंसान जिसने के सच्चा होकर अपने रब को एक जाना, सच्चा होकर उसके रसूल पर ईमान लेकर आया, और पूरी सच्चाई और अमानत के साथ उसकी भेजी हुई हिदायत को उसने अपनाया, पूरी सच्चाई और अमानत के साथ जो है अपनी जिंदगी अपने रब की फर्माबरदारी में गुजारी। तो ये सच्चाई, ये ऑनेस्टी जो अल्लाह सुब्हानह ताला के साथ है, उसकी ज़ात के साथ है, यही ऑनेस्टी और सच्चाई जो है इंसान को अल्लाह ताला के करीब कर देती है। तो अल्लाह ताला हम सबको जो है इन लोगों में शामिल फरमाए, जो कि जिनका ये मुकाम और मर्तबा जो है यहाँ अल्लाह सुब्हानह ताला ने बयान फरमाया है। आमीन सुम्मा आमीन। तो अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी सूरत जो है वो कंप्लीट हो गई, सूरतुल कमर। अल्लाह सुब्हानह ताला हमें इस बात की तौफीक दे कि हम जो है इस कुरान को बेहतरीन तौर पर पढ़ने वाले हों, बेहतरीन तौर पर समझने वाले हों, और बेहतरीन तौर पर अमल करने वाले हों। अल्लाह सुब्हानह ताला हमें जो है वो सच्चाई अता करे, जो सच्चाई जो है हमें इंदा मलीकिम मुक़तदिर के पास ले जाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।